صفحہ نمبر 222۔ نذیر احمد شیخ نے موازنہ کا حربہ استعمال کرتے ہوئے شیخ کو طنز کا نشانہ بنایا۔ شیخ واعظ اور زاہد بن کر لوگوں کو اہل خرابات سے پرہیز کا درس دیتے ہیں، مگر خود رات کے پردے میں رندوں کی محفل میں آ کر اہل خرابات کی نظروں میں مشکوک ہو گیا۔ اے اہل خرابات، ذرا جھول کے دیکھو اس شیخ کی داڑھی میں لٹک ہے کہ نہیں ہے۔ شاعر موصوف نے یوں تو مزاح نگاری کے بہت سے حربے برتے، مگر سب سے زیادہ کامیاب تحریف نگاری ہی میں ہو سکا۔ تحریف دراصل کسی سنجیدہ نثری یا شعری تخلیق کے مذہق نکالی کا نام ہے۔ اقبال کی نظم حقیقت حسن کی تحریف ملاحظہ ہو۔ میاں سے بیوی نے ایک روز یہ سوال کیا، میرے سوا بھی کسی اور کا خیال کیا؟ حرام ہم پہ ہے بیگم مگر نمود اس کی، کہ تم ہی ہو کہ محبت حلال ہے جس کی۔ سنی میاں سے سنائی گئی پڑوسن کو، غرض وہ بات بتا دی کسی نے سوتن کو۔ پھلائے سوت نے غصے میں گال شلغم سے، پٹک کے توڑ دی ہانڈی زمین پر دھم سے۔ موصوف نے اس تحریف کے ذریعے 3 عام معاشرتی برائیوں کو طنز کا نشانہ بنایا۔ اول، چھپ چھپا کے دوسری شادی کرنے والے شوہر کی پہلی بیوی نے اظہار محبت کی مضحک تصویر پیش کی۔ دوم، چغلی کھانے والے کی وبا، جو عورتوں میں عام ہے، پر طنز کیا۔ سوم، عورتوں کی بے بسی کا عالم ظریفانہ پیرائے میں بیان کیا۔ مختصر یہ کہ نذیر احمد شیخ نے ظریفانہ پیرائے میں معاشرے کے اہم مسائل مثلاً بے روزگاری، جعلی حکیموں اور ڈاکٹروں کے انسانی زندگی سے کھیلنے، چغل خوری، کثرت اولاد اور جھوٹی شان کے لیے اسراف جیسے گھنانوے مسائل کی ظریفانہ تصویر کشی بڑی فنکاری سے کی۔ نذیر احمد شیخ نے مغربی ادب کے زیر اصل لمرک میں بھی طبع آزمائی کی۔ لمرک جدید سائنسی آلات کی تکنیک، کارکردگی اور آپریشن سے بے خبر نت نئے ایجادات کے متعلق مضحکہ رد عمل کے اظہار کو مزاحیہ اشعار میں قلم بند کرنے کو کہتے ہیں۔ در حقیقت مزاح نگاری کوئی ادب کی صنف نہیں بلکہ واقعات، حالات اور جذبات کے اظہار کا ظریفانہ اسلوب ہوتا ہے۔ نذیر احمد شیخ نے دور جدید کے قرابت پرستوں کا خاکہ اڑا کر بڑی فنکاری سے انہیں سائنسی علم و فنون کے حصول کی ترغیب دی۔ ضمیر جعفری کا قادر الکلام اور مزاح گو شاعر ہے۔ ضمیر کی طبیعت والہانہ اور عاشقانہ تھی۔ بچپن میں صفحہ نمبر 223 آوارہ گردی کا ممتنی بڑی شوق دلی اور سپردگی سے اپنی لاش کو اپنے گریبان میں چھپائے ادھر ادھر پھرتا رہا۔ دراصل وہ عمر بھر زندگی سے متصادم رہا۔ وہ گاؤں کی زندگی پسند کرتا تھا مگر رہتا شہر میں تھا۔ تنہائی اور گوشہ نشینی عزیز تھی مگر اس کی زندگی ہنگامہ اور ہجوم سے عبارت تھی۔ ملازمت کے لیے سرے سے پیدا ہی نہیں ہوا مگر ملازمت کے سوا کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا۔ اسے بہت سی پرانی سماجی قدروں پر بالکل اعتقاد نہ تھا مگر ان سب کی اطاعت کے ساتھ پابندی کرتا رہا۔ خیر، زندگی میں ہر وہ کام کرتا رہا جو اسے اپنی دانست میں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ زندگی کے ہر روپ کو ایک انعام اور فیضان سمجھتا رہا۔ زندگی کے حقائق سے بچنے کا اس نے یہ نسخہ دریافت کیا کہ حقائق کو نہ خود ہاتھ لگاؤ نہ خود حقائق کے ہاتھ آؤ۔ زندگی جیسی اور جس طرح میرے سامنے آتی جائے اس کا خیر مقدم کرتے جاؤ۔ ضمیر نے مزاحیہ شاعری کی تخلیق کے لیے تحریف نگاری، رعایت لفظی، واقعاتی مزاح اور موازنہ کے حربے برتتے ہوئے زندگی کے ہنگامی مسائل کی پرلطف تصویر کشی اس طرح کی کہ قاری کے دل میں تو ظالم سے نفور کا جذبہ شعلہ جوالہ بن کر دھڑکتا ہے جبکہ چہرے پر امید اور اطمینان کے ستارے چمکنے لگتے ہیں۔ بات تو جب ہے بدل جائے سرشت انسان کی، یوں تو لکھ دینے کو لکھ دو اونٹ پر لاری کا نام۔ ضمیر نے بالعموم پاکستانیوں کی اخلاقی کمزوریاں اور علمی بے بصائرتی کی نشاندہی کرتے ہوئے مسائل کی محرکات کو طنز کا نشانہ بنایا۔ علاوہ ازیں انہوں نے مختلف پیشوں سے وابستہ بد کردار لوگوں کی مخصوص سیاہ کاریوں کی انوکھی تشبیہات کے ذریعے ایسی دلربا تصویر پیش کی کہ قاری دیکھ دیکھ کر ہنستے ہیں اور ہنس ہنس کے روتے بھی ہیں۔ ضمیر جعفری نے مسز ولیم زیر عنوان نظم میں بڑی سادگی اور پرکاری سے بتایا کہ مختلف محکموں اور شعبوں سے وابستہ لوگ ٹیکسوں، جرمانوں اور رشوت سے کمائی جانے والی رقوم کس بے دردی سے مسز ولیم پر نچھاور کرنے کے لیے شب کے پردے میں نہاں رواں دواں رہتے ہیں۔ صفحہ نمبر 224 اکبر الہٰبادی۔ نام اکبر حسین تخلص اکبر، پیدائش 12 الہ آباد 16 نومبر 1846، والد کا نام سید تفضل حسین، آباء و اجداد نشاپور سے ہجرت کر کے آئے۔ ابتدائی تعلیم مشن اسکول الہ آباد، ملازمت ریلوے میں بطور کلرک، پھر نائب تحصیلدار
آخر میں جج ہائی کورٹ کچھ عرصہ علی گڑھ میں بھی رہے لیکن سرسید سے نہ بن سکی۔ ملازمت سے استعفیٰ 1903 ہجری عیسوی۔ خطاب خان بہادر انگریزوں کی طرف سے، لسان اثر عوام کی طرف سے۔ انتقال 9 ستمبر 1921 عیسوی الہ آباد۔ تصانیف کلیات اکبر جلد اول دوم وسوم۔ شاعری 12 سال کی عمر میں شروع کی اور آتش کے شاگرد رہے غلام حسین وحید کو بھی اپنا کلام دکھایا۔ اکبر الہ آبادی اردو میں طنزیہ اور مزاحیہ شاعری کے سب سے روشن مینار ہیں۔ سر سید اور ان کے رفقا کار کی علمی اور سنجیدہ تحریروں کے مقابلے میں انہوں نے ایک نئے انداز کو اپناتے ہوئے اپنے پڑھنے والوں کا حلقہ قائم کیا۔ انہوں نے زندگی کی روحانی اور مذہبی قدروں کی پاسداری کی اور مادیت پرستی کو مغرب کا انداز فکر قرار دیا۔ وہ مشرق پر مغرب کے تسلط سے نالاں تھے، خصوصاً 1857 عیسوی کی جنگ آزادی کے بعد وہ انگریزی زبان اور تہذیب کے سخت خلاف ہو گئے اور اسی پس منظر میں وہ سر سید علی گڑھ تحریک کی مخالفت بھی کرتے رہے۔ تاہم ان کی انگریز دشمنی کہیں کہیں انتہا پسندی کو چھونے لگتی ہے اور وہاں ان کا لہجہ اور انداز متوازن اور متناسب نہیں رہتا، خاص طور پر جب وہ مغرب کی سائنسی ترقی کا مذاق اڑاتے ہیں تو ان کا پیرائیہ بیان انتہائی قدامت پسندانہ ہو جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 225۔ اور وہ وقت کی نبضوں سے ناشنا نظر آتے ہیں۔ اکبر کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے بذخیر کے لوگوں میں 3-4 صدیوں پر محیط ان کیفیات کو محسوس کیا جو ان کے شعور اور لاشعور میں فرنگیوں کے خلاف پلتی رہی تھیں۔ ان فرنگی اقوام میں پرتگیزی، ڈچ، فرانسیسی اور انگریز ایسی قومیں تھیں جنہوں نے مختلف اوقات میں ہندوستان پر جابرانہ قبضے کی کوششیں کی۔ چنانچہ اکبر نے جب انگریزی تہذیب اور معاشرت کو طنزیہ اور مزاحیہ پیرائے میں نشانہ بنایا تو وہ عوام کے دلی ترجمان بن گئے اور یوں انہیں بڑی شہرت نصیب ہوئی۔ انہوں نے زبان اور بیان سے مزاح پیدا کیا، خصوصاً پیروڈی تحریف میں ان کے ذہن اور قلم کے کمالات بڑے منفرد نظر آتے ہیں۔ وہ صرف طنزیہ اور مزاحیہ شاعر ہی نہیں تھے بلکہ ان کے ہاں انتہائی سنجیدہ علمی اور فکری موضوعات بھی ملتے ہیں جن میں ان کے فضل و کمال کا اندازہ ہوتا ہے۔ از نظیر تبسم۔ صفحہ نمبر 226۔ رباعیات۔ کیا تم سے کہیں جہاں کو کیسا پایا، غفلت ہی میں آدمی کو ڈوبا پایا، آنکھیں تو بے شمار دیکھیں لیکن کم تھی باخدا جن کو بینا پایا۔ غفلت کی ہنسی سے آب بھرنا اچھا، افعال مضر سے کچھ نہ کرنا اچھا۔ اکبر نے سنا ہے اہل غیرت سے یہی، جینا ذلت سے ہو تو مرنا اچھا۔ وہ علم اگر نصیب تعلیم بھی کر، دولت جو ملے تو اس کو تقسیم بھی کر، اللہ عطا کرے جو عظمت تجھ کو، جو اہل ہیں ان کی تعظیم بھی کر۔ بے سود ہے گنج و مال و دولت کی تلاش، ذلت ہے دراصل جاہ و شوکت کی تلاش۔ اکبر تو سرور طبع کو علم میں ڈھونڈ، محنت میں کر سکون اور راحت کی تلاش۔ گر جیب میں زر نہیں تو راحت بھی نہیں، بازو میں سکت نہیں تو عزت بھی نہیں، گر علم نہیں تو زور و زر ہے بیکار، مذہب جو نہیں تو آدمیت بھی نہیں۔ اعمال کے حسن سے سنورنا سیکھو، اللہ سے نیک امید کرنا سیکھو، مرنے سے مفر نہیں ہے جب اے اکبر، بہتر ہے یہی خوشی سے مرنا سیکھو۔ اے جد اکبر کے نواسو پوتو، تزئین کو طے کرو زمین جو تو، کیا رٹتے ہو اپنے ہسٹری کو ہر وقت، اللہ مدد کرے گا ویسے ہو تو۔ دنیا نے دین کو بھلا رکھا ہے، غفلت کی نیند میں سلا رکھا ہے، اس دور میں خوش نصیب وہ ہے اکبر جس نے قرآن کو کھلا رکھا ہے۔ ہر چند کے کوٹ بھی ہے، پتلون بھی ہے، بنگلہ بھی ہے، پاٹ بھی ہے، صابون بھی ہے، لیکن یہ میں تجھ سے پوچھتا ہوں ہندی یورپ کا، تیری رگوں میں کچھ خون بھی ہے۔ طاقت وہ ہے بااثر جو سلطانی ہے، اس جا ہے چمک جہاں زر افشانی ہے، تعلیم وہ خوب ہے جو سکھلائے ہنر، اچھی ہے وہ تربیت جو روحانی ہے۔ صفحہ نمبر 227۔ قطعات۔ بے پردہ کل جو آئیں نظر چند بیبیاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگیں کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا۔ کہا اے باب نے یہ دفن کے وقت کہ ہم کیوں کر وہاں کا حال جانے، لحد تک آپ کی تعظیم کر دی اب آگے آپ کے اعمال جانے۔ لوگ ہنستے ہیں جو پیش آتی ہے یہ حالت کبھی، من تیرا حاجی بکوئم تو میرا حاجی بکو، لیکن اخلاقی نظر میں اس سے تو بہتر ہے وہ، من تیرا حاجی بکوئم تو میرا حاجی بکو۔ سوچو کہ آگے چل کر قسمت میں کیا لکھا ہے، دیکھو گھروں میں کیا تھا اور آج کیا رہا ہے، ہوشیار رہ کے پڑھنا، اس جال میں نہ پڑنا، یورپ نے یہ کہا ہے، یورپ نے وہ کہا ہے۔
تعلیم لڑکیوں کی ضروری تو ہے مگر خاتون خانہ ہوں وہ صبا کی پری نہ ہوں، ذی علم و متقی ہوں جو ہوں ان کے منتظم، استاد اچھے ہوں مگر استاد جی نہ ہوں۔ مل کا آٹا ہے، نل کا پانی ہے، آب و دانے کی حکمرانی ہے، ایک ادا سے کہا مسوں نے کم آن، تیر کی مجھ میں اب روانی ہے۔ صفحہ نمبر 228۔ کہا ہم میں جماعت اور اطاعت شکستہ ہو گئے سابق کے رشتے، نہیں ہے کچھ شکایت لیڈروں کی کہ جیسی روح ہیں ویسے فرشتے۔ اشاق کو بھی مال تجارت سمجھ لیا، اس قہر کو ملاحظہ اللہ کیجئے، بھرتے ہیں میری آہ کو فوٹوگراف میں، کہتے ہیں فیس لیجئے اور آہ کیجئے۔ عجم کی زمینیں سیکھیں مباحث عرب سیکھیں، زمانے کی ترقی جو سکھائے ان کو سب سیکھیں، مگر ایک التماس ان جوانوں سے میں کرتا ہوں، خدا کے واسطے اپنے بزرگوں کا ادب سیکھیں۔ چھوڑ لٹریچر کو، اپنی ہسٹری کو بھول جا، شیخ و مسجد سے تعلق ترک کر سکول جا، 4 دن کی زندگی ہے کوفت سے کیا فائدہ، کھا ڈبل روٹی کلرکی کی خوشی سے پھول جا۔ صفحہ نمبر 229۔ مرزا مسعود سرحدی۔ نام مرزا عبداللطیف، قلمی نام مرزا مسعود سرحدی، پیدائش 1914 پشاور، تعلیم میٹرک، ملازمت فوج میں حوالدار کلرک، اسکول میں مدرس، ایئر فورس میں سویلین کلرک، ساری زندگی تجرد میں گزاری۔ مرزا کی بیماری دمے کا مرض لاحق تھا جس میں بتدریج اضافہ ہوتا گیا، وفات سے 1.5 سال قبل اس میں شدت آ گئی۔ وفات 12 نومبر 1968۔ مجموعہ ہائے کلام سنگینے 1954۔ اندیشہ شہر 1970۔ مرزا محمود سرحدی سادہ طبیعت، تکلف اور تصنع سے عاری شخصیت کے مالک تھے، حد درجہ صاف گو اور مخلص انسان سے، نفاست، پاکیزگی اور انسان دوستی ان کی شخصیت کے رنگ تھے۔ مزاج کی آزاد روی کے باعث نوکری کو ہمیشہ لعنت تصور کرتے رہے اور کبھی مستقل مزاجی سے کوئی ایک نوکری بھی نہ کی۔ شادی نہ کرنے کے پس منظر میں خاندانی مشکلات اور معاشی بدحالی کے ساتھ ساتھ آزادی طبع بھی شامل تھی۔ مرزا مسعود سرحدی نے غزل، نظم، قطع، غرضیہ کئی اصناف شعر میں طبع آزمائی کی۔ ابتدا روایتی غزل گوئی سے کی مگر جلد ہی اپنا رنگ طبیعت جان کر طنز و مزاح کی طرف رجوع کیا۔ ان کی طنزیہ اور مزاحیہ شاعری کا اصل رنگ ان کے قطعات میں کھل کر سامنے آتا ہے، اس لیے بطور قطع نگار ان کی حیثیت کو زیادہ تسلیم کیا گیا۔ ان کی طنز و مزاح نگاری موضوعاتی سطح پر خاصی متنوع نظر آتی ہے۔ پروفیسر یونس شاہ نے مرزا محمد سرحدی فن اور شخصیت میں مرزا کی شاعری کو 2 ادوار میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا دور 1947 سے پہلے کا ہے جس میں غلامی سے نفرت، آزادی کی لگن، انگریزی تہذیب و تمدن پر طنز، عورتوں کی بے حیائی، مغربی تعلیم سے رغبت اور مذہبی تعلیم سے دوری جیسے مسائل ملتے ہیں۔ ان موضوعات میں اکبر الہآبادی کی تقلید کا ایک سلسلہ اور ان سے متاثر ہونے کا ایک زاویہ نظر آتا ہے، اسی لیے انہیں اکبر سرحد کے خطاب سے نوازا گیا۔ دوسرا دور 1947 کے بعد سے ان کی وفات تک پھیلا ہوا ہے جس میں پاکستان بننے کے بعد کے مسائل کو طنزیہ اور مزاحیہ پیکر میں ڈھالنے کی کوشش کی گئی ہے، جس میں پاکستان بننے کے بعد مہاجرین کی آبادکاری کا مسئلہ، آزادی کے بعد پھیلنے والی بدعنوانی، رشوت ستانی، ذخیرہ اندوزی اور خاص کر سیاسی ناہمواریاں شامل ہیں۔ مرزا محمود سرحدی کی شاعری میں صحافیانہ رنگ بھی موجود ہے مگر دور جدید کے کئی مزاح نگاروں کی طرح ان کی شاعری نہ ہی عامیانہ ہے، نہ ہنگامی اور نہ ہی وقتی۔ مرزا محمود سرحدی کی شاعری میں مزاح کی نسبت طنز کی لہریں زیادہ ہیں اور اس حوالے سے ان کی شاعری میں ایک خاص قسم کی سنجیدگی دارائی ہے، وہ بڑی بے ساختگی اور سہولت سے بڑی بات کہنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ان کا یہ قطعہ بہت مقبول ہوا: ہم نے اقبال کا کہا مانا اور فاقوں کے ہاتھوں مرتے رہے، جھکنے والوں نے رفتیں پائیں ہم خودی کو بلند کرتے رہے۔ سہیل احمد۔ صفحہ نمبر 231۔ میں کسی پر بھی مبتلا نہ ہوا۔ مرزا محمود سرحدی۔ مجھ سے تو شکوہ جفا نہ ہوا، ان کا وعدہ کبھی وفا نہ ہوا، میں کسی پر بھی مبتلا نہ ہوا، درد منت کش دوا نہ ہوا، میں نہ اچھا ہوا برا نہ ہوا، جب سے دعائے لب کشائی ہے جس سے سنیے میری برائی ہے، میرے اللہ تیری دہائی ہے کیا یہ نمرود کی خدائی ہے، بندگی میں میرا بھلا نہ ہوا، ہر جگہ قسمت آزمائی کی پھر بھی۔ صفحہ نمبر 244۔ نذیر شیخ۔ اصل نام نذیر احمد شیخ، تاریخ پیدائش 19 جون 1908 پٹیالہ، بھارت۔ خاندان نذیر احمد کے خاندان کا شمار پٹیالہ کے معزز خاندانوں میں ہوتا ہے۔ ابتدائی تعلیم پٹیالہ کے مقامی اسکول سے حاصل کی، پٹیالہ کالج سے BSc کی، پنجاب یونیورسٹی کے شعبہ
کیمیا ٹیکنیکل کیمسٹری سے MSc کر کے فارغ التحصیل ہوئے۔ انگلستان سے AMI کیمیکل انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی۔ ملازمت پہلے چمڑے کے ایک کارخانے میں نوکری کی، پھر ملٹری اکاؤنٹنٹس میں چلے گئے۔ بعد ازاں حیدرآباد دکن کے ایک کارخانے میں ملازمت کر لی، وہاں سے صنعتی ٹریننگ کے سلسلے میں انگلستان چلے گئے۔ واپس آ کر آرڈیننس فیکٹری واہ میں ملازم ہو گئے اور ورکس مینیجر کے عہدے سے ریٹائر ہوئے۔ تصانیف: مجموعہ کلام حرف بشاش، متعدد رسائل میں شائع شدہ نظمیں۔ وفات: 17 مارچ 1971 نذیر احمد شیخ کی شاعری زندگی کے مختلف تجربات کی عکاس ہے۔ ان کے کلام کی سب سے بڑی خوبی ان کا خلوص ہے۔ ان کا کلام تصنع اور تکلف سے پاک ہے۔ ان کی شاعری کا آغاز ان کے زمانہ طالب علمی میں ہی ہو گیا تھا۔ وہ مستقل شاعر نہیں تھے، جب طبیعت بنتی تو شعر کہتے تھے۔ ان کے زیادہ تر نظمیں اور لمرک حیدرآباد دکن کے رسائل میں چھپتی رہیں۔ ان کے عہد میں سنجیدہ شاعری کا زیادہ رواج تھا، مگر نذیر احمد طنز و مزاح کے راستے پر ہو لیے اور اس میں نت نئے تجربات کیے۔ ان کی طنزیہ و مزاحیہ شاعری کے 4 رنگ ہیں۔ ایک رنگ تو خالص مزاح کا ہے۔ ضمن میں ان کی نظمیں زمیندار بس، آندھی، خیالی پلاو، علامہ علامتی الماری اور متعدد دوسری تخلیقات شامل کی جا سکتی ہیں۔ ان کے یہاں خالص مزاح عام واقعات اور چھوٹی چھوٹی باتوں سے پیدا کیا جاتا ہے۔ مشکل اور ثقیل الفاظ کا استعمال بھی نہیں کرتے، کہیں شخصیات کو نشانہ بناتے ہیں، لیکن ان کا خالص مزاح پھکڑ پن کی سرحدوں سے دور ہی رہتا ہے۔ دوسرا رنگ تحریف یا پیروڈی کا ہے۔ چور کی سیر، یار کا بستر، عقد گانی، کالج کی زندگی وغیرہ اعلیٰ درجے کے تحریفات یا پیروڈی ہیں۔ پیروڈی میں وہ الفاظ سے زیادہ جملوں کا الٹ پھیر کرتے ہیں۔ مشہور اور معروف نظموں اور اشعار میں تحریف کر کے ان کو ایک نئے رنگ سے پیش کرنے کا فن ان کو خوب آتا ہے۔ بعض اوقات وہ صرف نکتے ہٹا کر شعر کے مکمل مفہوم کو بدل کر بھی شعری روایات سے ناطہ نہیں توڑتے۔ تیسرا رنگ لمرک کا ہے۔ اردو زبان کو انگریزی کا مزاحیہ لفظ لمرک سے آشنا کرانے کا سہرا شیخ نذیر ہی کے سر ہے۔ انہوں نے محض ایک نئی صنف میں طب آزمائی کر کے اولیا کا درجہ حاصل نہیں کیا، بلکہ نہایت خوبصورت لمرک تحریر کی ہے۔ لمرک کا فن بہت مشکل فن ہے۔ نذیر شیخ کے بعد اس فن میں کسی نے بھی وہ مہارت نہ دکھائی جو ان کا خاصہ تھا۔ مغربی طرز پر مشرقی خیالات کو بننے کا جتنا خوبصورت مظاہرہ نذیر شیخ نے کیا، وہ ان کے نام کو اردو ادب کی تاریخ میں زندہ رکھنے کے لیے کافی ہے۔ آخری رنگ صنفی شاعری کے زمرے میں آتا ہے۔ فن شخصیت کا عکاس ہوتا ہے اور نذیر شیخ کی ساری زندگی صنعتی کاموں اور لوگوں کے بیچ گزری تھی۔ جتنی خوبصورتی اور کاملیت سے انہوں نے صنعتی زندگی کو قلم بند کیا ہے، وہ انہی کو سزاوار ہے۔ انہوں نے مشین کے میکانیکی عمل کی پرچھائیاں انسان اعمال میں دیکھ کر اس مذہب کیفیت کو شعروں کے قالب میں ڈھالا ہے۔ از بادشاہ منیر بخاری۔ صفحہ نمبر 246 یار کا بستر۔ از نذیر احمد شیخ۔ جب بتقریب سفر یار نے بستر باندھا تو وہ بستر بھی عجب فتنہ محشر باندھا۔ کم نہ تھے اپنی ضخامت میں لاف و تکیہ، جن میں اس شوق نے ایک گھی کا کنستر باندھا۔ جلوہ گر حسن حفاظت بھی ہوا ہے، یعنی شیشہ روغن سر بوٹ میں برخ کر باندھا۔ دونوں سردوں کو سردی سے بچانا ٹھہرا، اس کو کمبل میں لپیٹا، اسے مفلر میں باندھا۔ ایک شلوار کے 2 بن گئے جڑواں تھیلے، جن میں سرکار نے راشن کوئی من بھر باندھا۔ کوٹ میں ٹھونس کے بکچی کو بنایا بکچہ، جانے کس ڈھب سے مؤنث کو مذکر باندھا۔ گول ہوتا نہ تھا ہر چل پلو سا تھپکا، اور کھلتا گیا جتنا اسے کس کر باندھا۔ گر کے گھٹنوں پہ ہوا یار جو گھتم گھتا، کشتی رستم و سہراب کا منظر باندھا۔ اس کو اوپر سے سمیٹا جسے نیچے رکھا، اس کو باہر سے لپیٹا جسے اندر باندھا۔ ایک رسی شب ہجراں سے بھی لامبی آئی، فیل کے گرد اڑن سانپ سے چکر باندھا۔ پیچ در پیچ وہ گانٹیں کہ الہی توبہ، خود کبھی پیچ میں الجھے کبھی نوکر باندھا۔ باندھ بیٹھے تھے وہ لیموں کی مٹھائی اس میں، ترشوئی سے کھلا کند مقرر باندھا۔ کامیابی کا یہ سہرا ہے جناب والا، ایک بھولا ہوا جوتا جو ہے باہر باندھا۔ اس کو بنڈل کہو، پیکج کہو، گٹھر کہہ لو، جس نے بستر کہا بہتان سراسر باندھا۔ حرف بشاش۔ صفحہ نمبر 247 آتش زدگی۔ از نذیر احمد شیخ۔ سردی کی رات، لحاف میں لپٹا ہوا شوہر خوابگاہ میں آگ کا خطرہ محسوس کرتا ہے۔ سوتی بیوی کو متوجہ کرنے پر محترمہ سے یوں جواب پاتا ہے:
کہا جو سن لیا خواب گراں تیرا ہے یا میرا، مجھے کیا بڑبڑائے جا وہاں تیرا ہے یا میرا، میرے آقا بتاؤں کس طرح کیا چیز جلتی ہے، ارے خواب پریشاں زو فشاں تیرا ہے یا میرا، جلے گا گھر تو جلنے دے، میرا دل کیوں جلاتا ہے، مجھے فکر و مکان کیوں ہو، مکان تیرا ہے یا میرا، پڑوسی کی پلنگڑی ہے کرائی کی رضائی ہے، رہا بستر سو وہ آرام جہاں تیرا ہے یا میرا، پڑا ہے تاک میں لوٹا رواں ہے صحن میں نلکا، لگی ہے تو بجھا خود ہی گماں تیرا ہے یا میرا، مسلسل کہہ رہی ہوں کچھ نہیں پھر بھی وہی رٹا ہے، خدا معلوم اب مغز سگاں تیرا ہے یا میرا، ابھی بیدار ہے نتنے دھوئیں کی باس آتی ہے، کوئی کپڑا سلگتا ہے کہاں تیرا ہے یا میرا، ارے توبہ تیرے سگریٹ نے بستر پھونک ڈالا، ذرا ہٹ تو کہ میں دیکھوں دھواں تیرا ہے یا میرا، میرے ہتھے چڑھے گر تیری پیاری نیند سے پوچھوں، جسے تو آج چمٹتی ہے میاں تیرا ہے یا میرا، پیروڈی معذرت اس علامہ اقبال، حرف بشاش، صفحہ نمبر 248، لمرک، نام سب فرضی ہیں، خربوزہ، ایک درویزہ گرنے لے کر تھوڑا سا درویزہ، ایک ٹکے کی مصری لی اور 3 ٹکے کا کوزہ، پانی میں جب رکھ دی گئی کوزے نے سب مصری پی لی، پانی میں جب رکھ دی گیلی کوزے نے سب مصری پی لی، جب تک اس دریوزہ گر نے کھایا ایک خربوزہ، خواندہ، نام روشن تھا مگر خود بن گئیں زہرہ جبیں، علم سے پہنچا دماغ ان کا سرے عرش بریں، آج تک عقل و خرد سے دور ہیں، گو پڑھی لکھی ہوئی مشہور ہیں، یہ فقط اردو پڑھی ہیں اور کچھ لکھی نہیں، ارتقائے زباں، بس گئے پنجاب میں روئی کو روں کہنے والے، دل بران لکھنؤ اوئی کو اوں کہنے والے، آج کل رنگ زباں کچھ اور ہے، شوخی حسن بیاں کچھ اور ہے، آپ کو تم کو تو اور تو کو توں کہنے والے، بیوقوف، یوں سبق دیتے ہیں بیٹھے مولوی عبدالرؤوف، حرف سے نکلا حروف اور ظرف سے نکلا ظروف، اب بتاؤ وقف سے نکلا ہے کیا، ایک نے اوقاف جب اٹھ کر کہا، دوسرا بولا غلط ہے مولوی جی بیوقوف، حرف بشاش، صفحہ نمبر 249، علم بیاں، ڈاکٹر صابر کلوردی، صفحہ نمبر 250، علم بیاں، ڈاکٹر صابر کلوردی، تعریف، علم بیاں ان قاعدوں کا نام ہے جن کے ذریعے ہم ایک بات کو معنی کے لحاظ سے مختلف طریقوں سے اس طرح ادا کریں کہ زبان مؤثر اور دل نشیں ہو اور اسلوب میں ندرت پیدا ہو۔ سید عابد علی عابد نے علم بیاں کی تعریف یوں کی ہے، یہ وہ علم ہے جس کے ذریعے شاعر، ادیب، انشا پرداز اور نقاد اظہار مطلب کے لیے موزوں ترین الفاظ کا انتخاب کرتے ہیں۔ علم بیان کا تعلق الفاظ کے لغوی معنی سے نہیں ہوتا، مثلاً سورج کو خورشید، مہر، غرض کئی الفاظ کے ذریعے بیان کیا جاتا ہے، لیکن اس سے اسلوب میں ندرت پیدا نہیں ہوتی۔ اس کے برعکس علم بیان معنی کے مختلف انداز سے تعلق رکھتا ہے اور یہ معنی الفاظ کے حقیقی معنوں کی بدولت نہیں بلکہ مجازی معنوں کی بدولت پیدا ہوتے ہیں۔ مثلاً یہ کہنا ہو کہ زید بڑا کنجوس ہے، اسے یوں کہا جائے زید بڑا بخیل ہے، اس کا علم بیان سے تعلق نہیں بنتا کیونکہ اس سے تاثیر میں کچھ اضافہ نہیں ہوا، لیکن اگر یہ کہہ دیا جائے کہ زید کوڑی گندگی میں گرے تو دانتوں سے اٹھائے، زید کی کنجوسی کا یہ حال ہے کہ کوئی شخص صبح کو اس کا نام تک نہیں لیتا، تو یہ اسلوب بیاں کنجوسی کو مؤثر اور دل نشیں طریقے سے ظاہر کرتا ہے۔ اس علم کو علم بیاں کہتے ہیں۔ علم بیاں اور بدیع میں فرق، علم بدیع الفاظ کی شعبدہگری کا نام ہے جبکہ علم بیاں معانی کی بوکلمونیوں کا مرقع ہے۔ علم بیاں نظم و نثر کو دلکش بنانے کے لیے ضروری ہے لیکن علم بدیع ضروری نہیں ہے، تاہم اگر اس علم کا برجستہ اور بے ساختہ استعمال کیا جائے تو یہ نظم و نثر کو مزید خوبصورت بنا سکتا ہے۔ تشبیہ، علم بیاں کا اہم رکن ہے، کلام کو مؤثر بنانے اور دل نشیں انداز میں سامع یا قاری کے ذہن میں اتارنے کے لیے اس کا استعمال ہماری روزمرہ کی گفتگو میں عموماً ہوتا ہے۔ مثلاً چشمے کا ٹھنڈا پانی پینے والا درج ذیل الفاظ سے اپنے تاثرات بیان کرے گا۔ الف، چشمے کا پانی ٹھنڈا ہے۔ ب، چشمے کا پانی خاصا ٹھنڈا ہے۔ جیم، چشمے کا پانی بے حد ٹھنڈا ہے۔ صفحہ نمبر 251، اس کے باوجود سامع کو چشمے کے پانی کو ٹھنڈک کا صحیح احساس نہیں ہوتا تو راوی اپنے بیان کو مؤثر بنانے کے لیے دوسرا طریقہ اختیار کرتا ہے اور کہتا ہے چشمے کا پانی برف کی طرح ٹھنڈا ہے۔ اب چونکہ سامع برف کی ٹھنڈک سے آگاہ ہوتا ہے اسی لیے اسے چشمے کی ٹھنڈک کا صحیح اندازہ ہو جاتا ہے، اس سے راوی کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ اس اسلوب بیان کو تشبیہ کہتے ہیں۔ تشبیہ کے لغوی معنی مانند اور مثل کے ہیں، یعنی ایک چیز کو کسی خاص صفت کی بنا پر دوسری چیز سے مشابہ قرار دینا جس میں وہ صفت مسلمہ طور پر پائی جاتی ہے اور تشبیہ کہلاتا ہے۔
اس ضمن میں 2 چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے: تشبیہ دینے والی چیز اور جس سے تشبیہ دی جائے اس میں کم از کم ایک صفت قدر مشترک کے طور پر پائی جاتی ہو۔ مثلاً خوبصورت بچے کو چاند سے تشبیہ دی جاتی ہے جبکہ دونوں میں صرف ایک صفت مشترک ہے اور وہ ہے خوبصورتی۔ اسی طرح شاعری میں محبوب کو بت سے تشبیہ دی جاتی ہے، دونوں میں قدر مشترک نہ بولنا اور نہ سننا اور پوجا جانا ہے۔ تشبیہ کے ضمن میں دوسری چیز جس کا خیال رکھنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ تشبیہ دی جانے والی چیز اور جس سے تشبیہ دی جائے دونوں کی وہ خصوصیات بالکل یکساں نہ ہوں جن کی بنیاد پر تشبیہ دی گئی ہو، ورنہ یہ تشبیہ نہیں تشابہ ہوگا۔ مثلاً یہ کہنا کہ اکبر اسلم کی طرح بہادر ہے تشبیہ نہیں تشابہ ہے۔ ہاں، اگر یہ کہا جاتا کہ اکبر شیر کی طرح بہادر ہے تو پھر اسے ہم تشبیہ کہہ سکتے تھے۔ علامہ اقبال کے اس شعر کو ملاحظہ کیجئے، یہاں بھی تشبیہ نہیں تشابہ ہے۔ تیرے بھی صنم خانے میرے بھی صنم خانے، دونوں کے سن میں خاکی دونوں کے صنم فانی۔ مولانا شبلی نے موازنہ انیس اور دبیر میں تشبیہ کی یہ خصوصیت پائی ہے کہ تشبیہ کی اصل خوبی یہ ہے کہ مشبہ کی تصویر آنکھوں میں پھر جائے۔ مثلاً میر انیس نے اس منظر کا حال کہ جب حضرت عباس پر ہر طرف سے برچیاں چلنے لگی تھیں یوں بیان کیا: یوں برچیاں تھی چار طرف اس چناب کے، جیسے کرن نکلتی ہے گرد آفتاب کے۔ تشبیہ اور عمدہ خیالی کی جاتی ہے جس کا تعلق محسوسات سے ہو، جیسے اوپر والا شعر۔ تشبیہ وہ عمدہ خیال کی جاتی ہے جس کا تعلق محسوسات سے ہو، جیسے اوپر والا شعر۔ ارکان تشبیہ: پیرس کی سڑکیں آئینے کی طرح شفاف ہیں۔ اس مثال میں پیرس کی سڑکوں کو آئینے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ جس صفت کی بنا پر تشبیہ دی گئی ہے وہ ہے شفاف۔ جس لفظ کے ذریعے ہمارا ذہن تشبیہ کی طرف منتقل ہوا وہ لفظ طرح ہے۔ صفحہ نمبر 252۔ پس الف، جس کو تشبیہ دی جائے وہ مشبہ کہلاتی ہے۔ بے، جس سے تشبیہ دی جائے وہ مشبہ بے کہلاتی ہے۔ جیم، جس صفت کی بنا پر تشبیہ دی جائے اسے وجہ شبیہ کہتے ہیں۔ دال، جس لفظ سے تشبیہ سمجھ میں آئے وہ حرف شبیہ کہلاتا ہے۔ اور اوپر والی مثال میں پیرس کی سڑکیں مشبہ آئینہ مشبہ بے، شفاف وجہ شبیہ اور طرح حرف شبیہ ہے۔ حرف شبیہ کی مثالیں: درجہ ذیل الفاظ حرف شبیہ کے طور پر عموماً استعمال ہوتے رہتے ہیں۔ طرح، سا سے، سی، جیسا، جیسے، جیسی، گویا، آسا، رنگ برنگ، مانند، مثال، مثل، صورت، تمثال، عدیل، ایسا، سا، شکل، بشکل، نظیر، مشابہ کے، دار، جوں، ایسی، صفت، رشک، دار یا غیرت۔ تشبیہ کی مثالیں: نمبر 1، عالم بے عمل ایسا ہے جیسے گدھے پر کتابیں لدی ہوں۔ 2، اس کے لب گلاب کی پنکھڑی کی طرح ہیں۔ 3، چشمے کا پانی شہد کی طرح میٹھا ہے۔ قرآن اور حدیث میں حقائق کو انسان کے دل میں مؤثر طریقے سے اتارنے کے لیے تشبیہ سے بکثرت کام لیا گیا ہے۔ مثلاً ارشاد ہوتا ہے: ترجمہ: الف، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے میدان میں ریت کہ پیاسا اسے پانی سمجھے یہاں تک کہ جب اس کے پاس آئے تو اسے کچھ بھی نہ پائے۔ القرآن پارہ 24 آیت 40۔ بے، اور پہاڑ اس دن دھنی ہوئی روئی کی مانند ہو جائیں گے۔ القرآن پارہ 5 آیت 100۔ اشعار میں تشبیہ کے ضمن میں چند مثالیں پیش کی جاتی ہیں۔ نمبر 1، ناز کی اس کے لب کی کیا کہی ہے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ نمبر 2، یہ آب و تاب حسن یہ عالم شباب کا، تم ہو کہ ایک پھول کھلا ہے گلاب کا۔ نمبر 3، یا رب تیرا نام جپنے کے لیے گویا ایک ہڈیوں کی مالا ہوں میں۔ نمبر 4، کہوں میں کیوں نہ گلے اندام ان حسینوں کو، گلاب کی سی کچھ آتی ہے بو پسینے میں۔ نمبر 5، پر ہوں میں شکوے سے یوں راگ ہے جیسے باجا، ایک ذرا چھیڑیے پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 253۔ استعارہ: الفاظ بالعموم حقیقی معنوں میں استعمال نہیں ہوتے بلکہ ایسے معنوں میں استعمال ہوتے ہیں جن کا ذکر کسی لغت میں موجود نہیں ہوتا۔ الفاظ کے غیر حقیقی معنوں کو مجاز کہتے ہیں، لیکن مجاز سے حقیقت تک پہنچنے میں سامع یا قاری کو کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، بلکہ مجاز میں ایسا قرینہ یا اشارہ ضرور موجود ہوتا ہے جس سے اس لفظ کے حقیقی معنی فوراً سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ مثلاً جب ماں کہے کہ میرا چاند آ گیا تو یہاں چاند اپنے حقیقی معنوں میں استعمال نہیں ہوتا، لیکن سامع یا قاری فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ یہاں مراد بیٹا ہے۔ چاند کے یہ مجازی معنی ہے۔ جب کوئی لفظ اپنے حقیقی معنوں کے بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہو اور حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق موجود ہو تو اسے استعارہ کہتے ہیں۔ استعارہ کے لغوی معنی ادھار لینا ہے
اور حقیقت میں تشبیہ کے مختصر کرنے اور اس میں مبالغہ پیدا کرنے کا نام استعارہ ہے۔ استعارہ بظاہر تشبیہ کی ایک ایسی قسم دکھائی دیتی ہے جس میں حرف شبیہ موجود نہ ہو۔ مثلاً اگر یہ کہا جائے کہ زید چاند کی طرح خوبصورت ہے تو یہ تشبیہ ہوگی کیونکہ اس میں تشبیہ کے تمام ارکان موجود ہیں، لیکن اگر حرف شبیہ کی طرح نکال کر یہ کہا جائے کہ زید چاند ہے تو یہ استعارہ ہو جائے گا۔ تشبیہ کی طرح استعارہ بھی چند ارکان پر مشتمل ہوتا ہے۔ الف مستعارلہ، وہ شخص یا چیز جس کے لیے کوئی لفظ مستعار لیا گیا ہو۔ بے مستعار منہ، وہ شخص یا چیز جس سے لفظ مستعار لیا جائے۔ جیم مستعار، وہ لفظ مستعار لیا گیا ہو، جو لفظ مستعار لیا گیا ہو۔ دال وجہ جامع، جس مشابہت کی بنا پر کوئی الفاظ لیا گیا ہو۔ اوپر والی مثال میں زید مستعارلہ ہے، چاند مستعار منہ ہے اور مستعار بھی۔ وجہ جامع خوبصورتی ہے۔ تشبیہ کا مشبہ استعارہ میں مستعارلہ، تشبیہ کا مشبہ بے استعارہ میں مستعار منہ ہو جاتا ہے، جبکہ وجہ شبیہ جہاں وجہ جامع کہلاتا ہے، جبکہ حرف شبیہ استعارے میں سرے سے موجود ہی نہیں ہوتا۔ اقسام استعارہ، استعارہ کی یوں تو تشبیہ کی طرح متعدد اقسام ہے لیکن یہاں دو کا ذکر کیا جاتا ہے۔ استعارہ بالتصریح، استعارے کی مندرجہ بالا تعریف کے مطابق جو واضح طور پر استعارہ ہو۔ مثلاً نمبر 1، کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے۔ رن ایک طرف چرغ کہن کانپ رہا ہے۔ از دبیر، شاعر نے حضرت عباس کو شیر سے تشبیہ دی ہے اور واضح طور پر استعارہ ہے۔ 2، صنم کہتے ہیں تیری بھی کمر ہے، کہاں ہے، کس طرف کو ہے، کدھر ہے۔ صفحہ نمبر 254، محبوب کو صنم کہا گیا ہے۔ استعارہ بالکنایہ، اس قسم میں مستعارلہ موجود ہوتا ہے لیکن مستعار منہ موجود نہیں ہوتا، لیکن کوئی ایسا اشارہ یا ضرورت ضرور موجود ہوتی ہے جس سے وہ استعارہ فوراً سمجھ میں آ جاتا ہے۔ مثلاً یہ کہا جائے کہ زید کی چنگاڑ سے جنگل لرز اٹھا، یہاں زید کثیر سے تشبیہ سمجھ میں آ جاتی ہے۔ دیگر مثالیں، نمبر 1، روشن ہے چپ کے مرنا پروانے کا تو لیکن، اے شمع کچھ تو کہہ تیری بھی تو زباں ہے۔ یہاں پوشیدہ طور پر شمع کو انسان سے تشبیہ دی گئی ہے کیونکہ زبان صرف انسان کی ہوتی ہے، لیکن یہ تشبیہ ذرا غور سے ہی سمجھ میں آ سکتی ہے۔ نمبر 2، اے شمع صبح ہوتی ہے روتی ہے کس لیے، تھوڑی سی رہ گئی ہے اسے بھی گزار دے۔ موم کے پگھلنے کو رونے سے تعبیر کیا گیا ہے، اسی لیے شمع کا استعارہ رونے والے آدمی سے کیا گیا ہے۔ مجاز مرسل، استعارہ میں لفظ اپنے حقیقی معنوں میں استعمال نہیں ہوتے لیکن حقیقی معنوں اور مجازی معنوں میں تشبیہ کے علاوہ کوئی اور تعلق ہو تو اسے مجاز مرسل کہتے ہیں۔ یہ تعلق کئی طرح کا ہو سکتا ہے۔ مثلاً نمبر 1، جز بول کو کل مراد لینا، یعنی جو لفظ جز کے لیے واضح کیا گیا ہو اسے کل کے معنوں میں استعمال کرنا۔ مثلاً یہ کہنا کہ دشمن نے ہتھیار ڈال دیے، یعنی صلح کر لی۔ صلح میں ہتھیار ڈال دینا سے مراد شکست تسلیم کر لینا ہے، ظاہر ہے ہتھیار ڈالنا اس کی ابتدا ہے۔ مثلاً نمبر 1، سنگ پھینکے ہیں میری قبر پہ گل کے بدلے، گالیاں دے ہے پس مرگ بھی کل کے بدلے۔ کل مجازی معنوں میں استعمال ہوا ہے، اس سے مراد ایک سورت قل واللہ احد نہیں بلکہ سورت فاتح اور 3 دفعہ قل واللہ احد پڑھنا ہے۔ نمبر 2، تو جہاں ناز سے قدم رکھتے وہ زمین آسماں ہے پیارے۔ جگر، قدم رکھنے سے مراد صرف پاؤں نہیں بلکہ پورا جسم لانا ہے۔ صفحہ نمبر 255، نمبر 2، کل بولنا اور جز مراد لینا، جو لفظ کل کے لیے واضح کیا گیا ہو اسے جز کے معنی میں استعمال کرنا۔ مثلاً نمبر 2، اور بازار سے لے آئے اگر ٹوٹ گیا جام جم سے تو مر جام سفال اچھا۔ بازار سے مراد پورا بازار نہیں بل صرف ایک دکان ہے۔ نمبر 2، گر کہے کوئی یا علی حیدر بھاگے کانوں میں انگلیاں رکھ کر، کانوں میں انگلیاں نہیں پور رکھی جاتی ہے۔ نمبر 3، سبب بول کر مسبب نتیجہ نکالنا۔ مثلاً اس فقرے میں کہ بادل کھل کر نہیں برسا، یہاں بادل بارش کا سبب ہے جبکہ بارش مسبب ہے۔ کہنے والے کی مراد بارش مسبب ہے لیکن اس نے صرف سبب سے کام لیا ہے۔ اسی طرح تخت سلامت رہے، مراد دراصل بادشاہ سلامت رہے ہے۔ مثلاً مزید مثالیں، نمبر 1، جہاں کی پرورش اپنے لہو سے کرتا ہے تو اس کے پیکر سادہ میں رنگ بھرتا ہے۔ لہو سے مراد شاعر کی مراد خون نہیں بلکہ قوت ہے جو لہو کی بدولت ہی پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 2، پانی تھا آگ گرمی روز حساب تھی، ماہی جو سیخ موج تک آئی کباب تھی۔ آگ ظاہر ہے گرمی کا سبب ہے۔ نمبر 4، مسبب نتیجہ بول کر سبب مراد لینا۔ مثلاً یہ کہنا کہ چولہے میں آگ جل رہی ہے،
حالانکہ چولہے میں دراصل لکڑیاں جلتی ہیں نہ کہ آگ۔ مثالیں: نمبر 1، دل میرا سوز نہاں سے بے محابہ جل گئی، آتش خاموش کی مانند گویا جل گیا۔ دبی ہوئی آگ خود نہیں جلتی، دراصل کوئلہ جل رہا ہوتا ہے۔ نمبر 2، اس کا کوئی گود کا پالا نہ تھا، گھر میں کوئی گھر کا اجالا نہ تھا۔ اس سے مراد دراصل فرزند ہے جو گھر کے اجالے کا سبب ہے۔ نثر میں مثال: شہزاد احمد کی ناک بہہ رہی ہے۔ دراصل ناک نہیں بہتی، لیکن اس فقرے سے یہ بات فوراً سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ناک سے رطوبت بہہ رہی ہے۔ صفحہ نمبر 256۔ 5واں، ظرف بول کر مظروف مراد لینا۔ مثلاً یہ کہنا کہ فوارہ ابل رہا تھا، حالانکہ فوارہ نہیں، پانی ابل رہا ہوتا ہے۔ دیگر مثالیں: نمبر 1، پلا ساقیہ ساغر بے نظیر، پھنسی دام ہجراں میں بدر منیر۔ نمبر 2، تیری بندہ پروری سے میرے دن گزر رہے ہیں، نہ گلہ ہے دوستوں کا نہ شکایت زمانہ۔ یہاں زمانے سے مراد زمانے کے لوگ ہیں۔ 6، مظروف بول کر ظرف مراد لینا۔ مثلاً یہ کہنا کہ سالن ڈھانپ دو، مراد یہ ہے کہ سالن والا برتن ڈھانپ دو۔ مثال: تیری چشم مست سے ساقیہ یہ سیاہ مست جنوں ہوا کہ میں دو آتشہ طاق پر جو دھری تھی یوں ہی دھری رہی۔ میں مراد نہیں ہے بلکہ وہ بوتل مراد ہے جس میں شراب ہے۔ مثال نمبر 2، نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں۔ عشق سے مراد صاحب عشق یعنی عاشق سے ہے۔ 7واں، آلہ بول کر صاحب آلہ یا وہ چیز مراد لینا جس کے لیے وہ آلہ بنا ہو۔ مثالیں: نمبر 1، اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داغ، ہندوستان میں دھوم ہماری زباں کی ہے۔ یہاں زبان آلہ ہے، لیکن اس سے مراد بولی ہے جو منہ والی زبان کے ذریعے بولی جاتی ہے۔ نمبر 2، کوئی محرم نہیں ملتا جہاں میں مجھے کہنا ہے کچھ اپنی زباں میں۔ یہاں بھی زبان آلہ ہے، مراد اس سے بولی ہے۔ نمبر 8، ماضی کی حالت سے موجودہ حالت مراد لینا۔ مثلاً کسی ریٹائرڈ فوجی جنرل کو جنرل صاحب کہہ دینا جبکہ اب وہ عملی طور پر جرنیل نہیں رہا، یا انسان کو مشت خاک کہنا یا کسی بوڑھے کو بچہ کہہ دینا۔ دیگر مثالیں: نمبر 1، اطاعت اور خداوندی میں جب نسبت بہم ٹھہری تو اس ناچیز مشت خاک کا پھر امتحان کیوں ہو، از اوج۔ نمبر 2، الہی کیا کیا تو نے کہ عالم میں تلاطم ہے، غضب کی ایک مشت خاک زیر آسماں رکھ دی، از اصغر کوندوی۔ صفحہ نمبر 257۔ 9واں، مستقبل کی حالت کو موجودہ حالت سے تعبیر کرنا۔ مثلاً حج پر جانے والے کسی شخص کو حاجی کہہ دینا یا ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کرنے والے طالب علم کو ڈاکٹر صاحب کہہ دینا۔ دیگر مثالیں: نمبر 1، بیزار ہیں سب، ایک بھی شفقت نہیں کرتا، سچ ہے کوئی مردے سے محبت نہیں کرتا۔ فاطمہ صغرا بیماری کی حالت میں اپنے آپ کو مردہ کہتی ہے۔ نمبر 2، دیکھیے تعلیم کی تکمیل پر کیسا ہو حال، ڈاکٹر صاحب کا باقی رہ گیا ہے 1 سال۔ کنایہ کے لغوی معنی ہے چھپا کر بات کرنا، یعنی بات کچھ اس طرح کرنا کہ مدعا کے وضاحت نہ ہونے پائے، لیکن اصطلاح میں کنایہ سے مراد یہ ہے کہ کوئی لفظ اپنے حقیقی معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں کچھ اس طرح استعمال کیا جائے کہ حقیقی اور مجازی دونوں معنی مراد لیے جا سکیں۔ اصل میں کہنے والے کی مراد مجازی معنوں سے ہی ہوتی ہے، لیکن اس سے واضح طور پر حقیقی معنی بھی مراد لیے جا سکتے ہیں، اور یوں کہنے والا اس خفت سے بچ جاتا ہے جو اسے مجازی معنوں کے ضمن میں اٹھانی پڑ سکتی ہے۔ مثلاً یہ کہنا کہ میں نے دھوپ میں بال سفید نہیں کیے، کہنے والے کی مراد یہ ہے کہ میں بوڑھا آدمی ہوں اس لیے تجربہ کار ہوں، ظاہر ہے بوڑھوں اور بڑوں کے بال سفید ہوتے ہی ہیں۔ یہ ممکن ہے کہ مجازی معنوں سے حقیقی معنوں تک کا سفر کئی واسطوں اور ذریعوں سے ہو، لیکن ذہن کو وہاں تک رسائی ضرور ہونی چاہیے۔ کنایہ کے 2 اجزاء ہیں، صفت اور موصوف۔ اوپر والی مثال میں سفید بال صفت اور بوڑھا آدمی موصوف ہے۔ مثلاً نمبر 1، سر پہ چڑھنا تجھے پھپتا ہے پر اے طرف کلا، مجھ کو ڈر ہے کہ نہ چھینے تیرا لمبر صحرا۔ سر پر چڑھنا یعنی گستاخ ہونا، لیکن دوسرا مطلب ہے سر پر رکھنا۔ کنایے کی قسمیں۔ کنایے کی درجہ ذیل قسمیں ہیں: نمبر 1، کنایہ قریب، نمبر 2، کنایہ بعید، نمبر 3، تلویح، نمبر 4، رمز، نمبر 5، تحریض۔ کنایہ قریب، موصوف کی کسی صفت کا یوں اظہار کیا جائے کہ اس مخصوص صفت کی طرف انسان کا ذہن فوراً منتقل ہو جائے اور زیادہ غور و فکر نہ کرنا پڑے، یہاں موصوف اور صفت کے درمیان کوئی واسطہ۔ صفحہ نمبر 258۔
کوئی واسطہ حائل نہیں ہوتا۔ مثال نمبر 1 ہے دوش محمد سلم کا مکیں خانہ زیں پر، اس ناز سے رکھتا ہی نہیں پاؤں زمین پر، از انیس۔ دوش کا مکیں صاف ظاہرہ امام حسین کی طرف اشارہ ہے۔ نمبر 2 اس چمن میں طاہر کم پر اگر میں ہوں تو کیا دور ہے صیاد ابھی اور آشیاں نزدیک ہے۔ طائر کم پر سے مراد ایسا پرندہ ہے جس کی اڑان دور نہ ہو۔ مراد شاعر کی اپنی صفت کم پروازی یا ناتوانی کا اظہار ہے۔ کنایہ بعید وہ کنایہ جو فوراً سمجھ میں نہ آئے بلکہ کچھ غور و فکر کرنا پڑے۔ بالعموم صفات بیان کر دی جاتی ہیں، لہٰذا اس چیز تک پہنچنا آسان ہوتا ہے۔ مثال نمبر 1 صبح آیا جانب مشرق نظر ایک نگار آتشیں رخ سر کھلا۔ صبح کے وقت ہمیں مشرق کی جانب ایک ایسا خوبصورت پیکر نظر آیا جو نہایت سرخ تھا اور اس کا سر بھی کھلا ہوا تھا۔ مراد سورج ہے، لیکن نام نہیں لیا گیا بلکہ اس کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ تھوڑے سے غور و فکر سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ نمبر 2 ساقی وہ دیں ہمیں کہ ہوں جس کے سبب بہم، محفل میں آب اور آتش و خورشید ایک جا۔ وہ کی صفات بیان کر دی گئی ہیں۔ ان صفات سے ذہن شراب تک پہنچ جاتا ہے۔ تلوی صفت سے موصوف تک پہنچنے میں جب متعدد واسطوں سے گزرنا پڑے تو اس کنایے کو تلوی کہتے ہیں۔ مثال نمبر 3 الغرض مطبخ اس گھرانے کا، رشک ہے آبدار خانے کا۔ باورچی خانہ پانی کے سٹور کی طرح ٹھنڈا رہتا ہے، یعنی آگ نہیں جلتی، یعنی کھانا نہیں پکتا، یعنی نہ وہاں خود کھایا جاتا ہے نہ دوسروں کو کھلایا جاتا ہے، یعنی کنجوس ہے۔ رمز کنایے میں صفت سے موصوف تک پہنچنے میں واسطے کم ہوں لیکن اس میں کچھ ایسی پوشیدہ بات ہو جس سے کنایہ چندہ واضح نہ ہو۔ نمبر 1 میں نے مجنوں پہ لڑکپن میں اسد سنگ اٹھایا تھا کہ سر یاد آیا۔ صفحہ نمبر 259۔ شاعر کہتا ہے کہ چونکہ بچپن ہی میں مجھ میں عاشقی کے اثرات تھے، اس لیے میں نے مجنوں کو یہ سوچ کر پتھر نہیں مارے کہ آگے چل کر میرے ساتھ بھی ایسا ہی کیا جائے گا۔ نمبر 2 سیاہی مو کی گئی، دل کی آرزو نہ گئی، ہمارے جامہ کہنا سے میں کی بو نہ گئی۔ سیاہی منہ کی جانا یعنی بال سفید ہونا، یعنی بوڑھا ہونا۔ شاعر کی مراد یہ ہے کہ بڑھاپے میں بھی ہم سے شراب نہ چھوٹی۔ تحریض اشعاروں اور کنائیوں میں کسی کے عیب کا ذکر اس طرح کیا جاتا ہے کہ موصوف کا ذکر نہیں ہوتا، لیکن کنائیے میں صفات کچھ ایسی بیان کر دی جاتی ہیں کہ ذہن مدعا تک پہنچ جاتا ہے۔ جیسے کسی دوست پر طنز کرنا ہو تو اس کے سامنے یہ کہہ دیا جائے آج کل کے دوست مطلب کے دوست ہوتے ہیں۔ نمبر 1 بڑے پاک تینیت، بڑے پاک باطن ریاض آپ کو کچھ ہمیں جانتے ہیں۔ بظاہر شاعر اپنے آپ کو کہہ رہا ہے لیکن مراد کوئی اور ہے۔ نمبر 2 وہ ظلم کرتے ہیں پر ہم تو لوگ کہتے ہیں خدا بروں سے نہ ڈالے معاملہ دل کا۔ مطلب یہ کہ لوگ ان کو برا جانتے ہیں لیکن بات براہ راست نہیں کی۔ تشبیہ استعارہ مجاز مرسل اور کنایے میں فرق۔ تشبیہ میں کسی چیز کو دوسری چیز کے مشابہ قرار دیا جاتا ہے، لیکن استعارے میں تھوڑے سے مبالغے سے اس چیز کو دوسری چیز کے مشابہ نہیں بلکہ ہو بہو وہی قرار دیا جاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں تشبیہ اور استعارہ میں فرق حقیقت اور مجاز کا ہوتا ہے۔ مجاز مرسل اور استعارے میں فرق یہ ہے کہ استعارے میں کوئی لفظ حقیقی معنوں کے بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، لیکن حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا علاقہ موجود رہتا ہے، جبکہ مجاز مرسل میں لفظ مجازی معنوں ہی میں استعمال ہوتا ہے لیکن حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق موجود نہیں ہوتا۔ یہاں تشبیہ کے علاقے کے بجائے کوئی اور تعلق یا واسطہ پایا جاتا ہے۔ مجاز مرسل اور کنایے میں فرق یہ ہے کہ کنایے میں حقیقی اور مجازی دونوں معنی مراد لیے جا سکتے ہیں، جبکہ مجاز مرسل میں حقیقی معنی مراد نہیں لیے جا سکتے۔ علم بدیع کے لغوی معنی اچھوتے اور نادر کے ہیں، جس علم کے ذریعے کلام میں لفظی اور معنوی صفحہ نمبر 260 معنوی خصوصیت کی بدولت اچھوتا پن پیدا کیا جائے، اسے اس علم بدیع کہتے ہیں۔ کلام کی خوبصورتی اور دلکشی کے ضامن درج ذیل عناصر ہیں۔ نمبر 1 قواعد حرف نو، بے علم بیان، جیم علم بدیع۔ علم صرف کلام کی بنیاد، علم نو اس کی دیواریں اور چھت، علم بیان اس کا پلستر اور علم بدیع آرائشی نقش و نگار اور رنگ و روغن ہے۔ علم بدیع کو اول الذکر دونوں عناصر کے مقابلے میں کم اہمیت دی جاتی ہے۔ مولانا حالی نے مقدمہ شعر و شاعری میں لکھا ہے ثنا اور بدا پر کلام کی بنیاد رکھتے ہوئے اکثر معنی کا سر رشتہ ہاتھ سے جاتا رہتا ہے اور کلام میں بالکل اثر باقی نہیں رہتا، کیونکہ مخاطب کے دل میں یہ خیال گزرتا ہے کہ شاعر نے شعر کی ترتیب میں تثنیٰ کیا ہے اور الفاظ میں اپنی کاریگری ظاہر کرنا چاہتی ہے۔
وہ صانع اور بدائع قابل تحسین ہے جو بلا قصد اور بے تکلفی سے کلام میں آ جائیں۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر ان ثنا اور بداع کی حیثیت اس بدصورت دلہن جیسی ہوگی جسے خوبصورت زیورات اور لباس سے قابل قبول بنانے کی کوشش کی گئی ہو۔ ظاہر ہے یہ آرائش بدصورتی کو نہیں چھپا سکتی۔ صنعت کی جمع ہے، اس کے لغوی معنی ہے ہنر یا کاریگری۔ جس طرح کوئی چابک دست کاریگر اپنے فن کی بدولت اشیاء کو بامقصد اور دلاویز بناتا ہے، اسی طرح شاعر بھی الفاظ کو ان ترتیب اور ڈھنگ سے استعمال کرتا ہے کہ سامع یا قاری کو عجیب سا فرت بخش احساس ہوتا ہے۔ یہ خوبی دو طرح سے پیدا کی جاتی ہے: کلام میں لفظی آرائش سے شان و شوکت پیدا کرنا، اور مفہوم و معنی میں ایسی خوبی پیدا کرنا جو خوبصورتی کے ساتھ تاثیر میں اضافے کا باعث بھی ہو۔ پہلی خوبی صنع لفظی اور دوسری صنع معنوی کہلاتی ہے۔ صنع لفظی: تجنیس کے لغوی معنی ہم جنس ہونا ہے۔ کلام میں ایسے دو یا دو سے زیادہ الفاظ لانا جو تلفظ میں ایک دوسرے سے مشابہ یا قریب مشابہ ہوں لیکن معنی کے لحاظ سے مختلف ہوں۔ اس صنعت کے استعمال سے نظم و نثر میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے۔ اس کی کئی قسمیں ہیں۔ تجنیس تام: دو ایسے الفاظ لانا جو تعداد، حروف، نوع، ترتیب، اعراب ہر لحاظ سے یکساں ہوں مگر معنی کے لحاظ سے مختلف۔ مثالیں: صفحہ نمبر 61۔ نمبر 1، چمن میں کس نے الہی نگاہ ڈالی آج کہ کھلکھلاتی ہے گل کی ہر ایک ڈالی آج۔ نمبر 2، سب سہیں گے ہم اگر لاکھ برائی ہوگی پر کہیں آنکھ لڑائی تو لڑائی ہوگی۔ تجنیس معرف: وہ دو الفاظ تحریر میں بالکل یکساں ہوں لیکن حرکات و سکنات یعنی اعراب میں فرق ہو۔ مثالیں: نمبر 1، یہ بھی نہ پوچھا کبھی صیاد نے کون رہا ہو گیا از مومن۔ نمبر 2، میں بلاتا تو ہوں اس کو مگر ہے جذبہ دل اس پہ بن جائے کچھ ایسی کہ بن آئے نہ بنے۔ قلب کے معنی الٹ دینا ہے۔ کلام یا عبارت میں دو ایسے الفاظ لانا کہ ایک کو الٹا کرنے سے دوسرا لفظ بن جائے۔ مثلاً خاک، حور، روح، رام، مار، تاب، بات، بارش، شراب۔ اس کی 3 صورتیں ہیں: قلب کل، قلب بعض اور قلب مستوی۔ قلب کل: حروف یکساں ہوں لیکن ترتیب الٹ ہو جائے۔ مثالیں: نمبر 1، فقط اس لفافے پر ہے کہ خط آشنا کو پہنچے تو لقا کہ اس نے انشا پہ تیرا ہی نام الٹا۔ نمبر 2، تو نے یہ کیا غضب کیا مجھ کو بھی فاش کر دیا میں ہی تو ایک راز تھا سینہ کائنات میں۔ از اقبال۔ قلب باز: حروف کی تعداد اور نوعیت کو تو یکساں ہوں مگر وہ ایک دوسرے کا عین الٹ نہ ہو۔ مثلاً قرابت اور رقابت، قریب اور رقیب، رشک اور شکر، علم اور عمل، کمال اور کلام۔ دیگر مثالیں: نمبر 1، اٹھ گیا پاس اب قرابت کا رشتہ پیدا ہوا رقابت کا۔ از فلک۔ نمبر 2، لامکاں تک کیوں نہ جائے گی دعا اقبال کی عرش تک پہنچی ہے جس کے شہر کی اڑ کر زمیں۔ از اقبال۔ صفحہ نمبر 202۔ قلب مستوی: کلام میں کسی لفظ، مصرع یا شعر کو الٹنے سے وہی لفظ، مصرع یا شعر حاصل ہو۔ الفاظ میں اس کی مثال یہ ہے: بے عیب، شاباش، نادان، درد وغیرہ۔ دیگر مثالیں: نمبر 1، درد و فلک میں گزرے لیل و نہار اتنے نادان دل نے ہر دم نالۂ جگر کو رکھا۔ نمبر 2، نم شدت کا سہے درد پہ ساکت دشمن اشک ہر گار کا خاک رہا گرہ کشا۔ دونوں مصرعوں کو الٹ دیا جائے گا تو وہی مصرع برآمد ہوگا۔ صنعت اشتقاق: کلام میں چند الفاظ ایسے لائیں جو ایک ہی مصدر سے مشتق ہوں یا ان کا ماخذ ایک ہی ہو۔ مثالیں: نمبر 1، اصل شہود و شاہد و مشہود ایک ہیں حیران ہوں پھر مشاہدہ ہے کس حساب میں۔ نمبر 2، دن کٹا فریاد میں اور رات زاری میں کٹی کٹنے کو کٹی پر کیا ہی خواری میں کٹی۔ شبہ اشتقاق: کلام میں ایسے الفاظ استعمال کرنا جو بظاہر ایک ہی ماخذ سے مشتق نظر آئیں لیکن حقیقت میں ایسا نہ ہو۔ مثالیں: نمبر 1، نکتہ مشتاق یار ہے اپنا شاعری تو شعار ہے اپنا۔ نمبر 2، کبھی زینب کا ہے غم کا ہے سکینہ کا خیال دن جو ڈھلتا ہے تو حضرت ہوئے جاتے ہیں نہ ڈھال۔ نمبر 3، بے ذوق نمود زندگی موت تعمیر خودی میں ہے خدائی۔ از اقبال۔ تنسیق الصفات: تنسیق کے لفظی معنی ہے ترتیب دینا۔ کلام میں متواتر اور مسلسل صفات کا بیان، خواہ یہ صفات اچھی ہوں یا بری۔ مثالیں: نمبر 1، خوش خو و خوش خرام و خوش اندام و خوش لگام گل پوش و تیز ہوش سمن گوش و سرخ فام۔ از انیس۔ نمبر 2، دوزخ کی زبانوں سے بھی آنچ اس کی بری تھی برچی تھی کٹاری تھی سروری تھی چھری تھی۔ از انیس۔
نمبر 2 263 صفحہ نمبر 263 رعایت لفظی، کسی لفظ کو اس طرح استعمال کرنا کہ اس کے وہ معنی نکلیں، ایک معنی تو موقع محل کے اعتبار سے عین مطابق ہوں اور سننے والے کا ذہن بھی اسی طرف جائے، لیکن ذرا غور کرنے پر اس سے کوئی دوسرا معنی نکلے جس سے سننے والا محظوظ ہو۔ رعایت لفظی زندگی کی ناہمواریوں کو مزاحیہ طریقے سے بیان کرنے کا نام ہے اور اسے استعمال کرنے کے لیے زبان پر مہارت ضروری ہے۔ لکھنؤ کے شاعروں نے اس صنعت کا بھرپور استعمال کیا ہے۔ مثالیں: نمبر 1، بوٹ ڈاٹسن نے بنایا، میں نے ایک مضمون لکھا، شہر میں مضمون نہ پھیلا اور جوتا چل گیا۔ بوٹ کی رعایت سے جوتا چلنے کا محاورہ استعمال ہوا۔ یہ دو معنی ہے، ایک معنی ہے جوتا رواج پا گیا، دوسرے معنی ہے دنگا فساد ہو گیا۔ شاعر کی مراد یہی دوسرے معنی ہے۔ نمبر 2، عمر شاید نہ کرے آج وفا، کانٹا ہے شب تنہائی کا، کاٹنا ہے شب تنہائی کا۔ عمر کٹ جانا اور شب تنہائی کے کاٹنے میں ایک گنا ربط ہے۔ تضمین، کسی شاعر کے کسی مصرعے پر مصرع لگانا۔ جس مصرعے کی تضمین کی جائے اسے دادین دو میں رکھا جاتا ہے۔ نمبر 1، اثر کچھ خواب کا غنچوں پہ باقی ہے تو اسے بلبل نوا را تلخ تری زن چوں ذوق نغمہ کامیابی از اقبال۔ نمبر 2، دوسرا مصرع عرفی کا ہے۔ نمبر 2، وقت کبھی خرام آیا تو طائر کا سلام آیا، تھم اے رہرو کہ شاید پھر کوئی مشکل مقام آیا۔ از ضمیر جعفری۔ ثنائے معنوی، صنعت تضاد یا طباق، کلام میں دو یا دو سے زیادہ ایسے الفاظ لانا جو ایک دوسرے کی ضد ہوں، مثلاً خوشی غم، دن رات، زمین آسمان، پانی آگ۔ مثالیں: نمبر 1، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ نمبر 2، میری قدر کر اے زمین سخن کہ پل میں تجھے آسمان کر دیا۔ از انیس۔ صفحہ نمبر 264 ابہام، ایہام، لفظی معنی وہم میں ڈالنا، کلام میں دو ایسے الفاظ لانا جس کے دو معنی نکلتے ہوں، ایک معنی قریب اور دوسرے بعید۔ کلام کو سنتے ہی یہ محسوس ہو کہ معنی قریب مراد ہے، لیکن غور کرنے پر معلوم ہو کہ یہ معنی بعید مراد ہے۔ مثالیں: نمبر 1، ہجر میں گھل گھل کے آدھا ہو گیا، لے مسیحا اب میں موسیٰ ہو گیا۔ موسیٰ سے خیال موسیٰ کی طرف منتقل ہو جاتا ہے جو معنی قریب ہے، لیکن شاعر کا مطلب معنی بعید سے ہے، یعنی بال کی مانند۔ نمبر 2، شب جو مسجد میں جا پھنسے مومن، رات کاٹی خدا خدا کر کے۔ خدا خدا کر کے کا قریبی مفہوم یہ ہے کہ رات بھر اللہ کو یاد کرتے رہے، لیکن اس کے معنی بعید ہیں، بڑی مشکل سے رات گزری۔ حسن تحلیل، کسی چیز کی کوئی ایسی علت یا سبب پیدا کرنا جو دراصل اس کی علت یعنی وجہ نہ ہو، لیکن اس کا استعمال اتنی خوبصورتی سے ہوا کہ بظاہر اس کے باور کرنے ہی میں لطف آئے۔ نثر میں شامل، شام کو جب تم سیر کو نکلتے ہو تو آفتاب شرما کر غروب ہو جاتا ہے، غروب کی وجہ اور ہوتی ہے لیکن اس کی علت محبوب کو قرار دیا گیا ہے۔ مثلاً: نمبر 1، پیاسی جو تھی سپاہ خدا 3 رات کی، ساحل سے سر ٹپکتی تھی موجیں رات کی۔ نمبر 2، ڈر سے ہوا فرات کی موجوں کو اضطراب اور آب میں سروں کو چھپانے لگے حباب۔ پہلی مثال میں موجوں کے ساحل کے ساتھ سر ٹپکنے کو سپاہ کے ساتھ ہمدردی کا نتیجہ بتایا گیا ہے، دوسری مثال میں بلبلوں کے بن کر مٹنے کی وجہ ڈر اور اضطراب بتایا گیا ہے۔ دونوں صورتوں میں ہمیں اصل علت معلوم ہے، لہذا یہ قسم اول ہے۔ مرات النظیر، مرات کے معنی ملحوظ رکھنا اور نظیر کے معنی ہے مثال، ایک چیز کی مناسبت سے کلام میں مماثل چیزوں کو جمع کر دینا، مثلاً باغ، بلبل، گل، نرگس، شرط یہ ہے کہ دونوں میں تضاد کی نسبت نہ ہو۔ مثالیں: نمبر 1، زندگانی کی حقیقت کوہکن کے دل سے پوچھ، جوئے شیر اور تشا سنگ گراں ہے زندگی۔ صفحہ نمبر 265۔ نمبر 2، خط بڑھا زلفیں بڑھیں، کاگل بڑھے گیسو بڑھے، حسن کی سرکار میں جتنے بڑھے ہندو بڑھے۔ از ذوق، لف و نشر، لغت میں لف کے معنی لپیٹنا اور نشر کے معنی ہے پھیلانا۔ اول چند چیزوں کا ذکر کیا جائے اور پھر ان کی مناسبت سے چند دوسری چیزوں کا ذکر ہو۔ کلام کا وہ حصہ جس میں چند معنی یا اشیاء کا ذکر ہو لف کہلاتا ہے، اور جس حصے میں لف کے معنی سے مناسبت رکھنے والی چیزوں کا ذکر ہو نشر کہلاتا ہے۔ اس کی دو قسمیں ہیں، لف و نشر مرتب، جس ترتیب سے لف بیان کیا گیا ہو اسی ترتیب سے نشر لانا۔ مثالیں: نمبر 1، تیرے رخسار کد و چشم کے ہیں عاشق کے زار، گل جدا سرو جدا نرگس بیمار جدا۔ رخسار کی مناسبت گل سے اور قد کی مناسبت سرو سے پیدا کی ہے۔ نمبر 2، جو ابر گریہ کنا ہے تو برگ خندہ زنا،
کسی میں خو ہے ہماری کسی میں خو تیری، لف و نثر غیر مرتب، اگر ترتیب میں فرق ہو تو اسے لف و نشر غیر مرتب کہیں گے۔ مثالیں: نمبر 1، چھپتی تھی بھاگی جاتی تھی، گرتے تھے خاک پر، قبضوں سے تیغیں جسم سے روحیں تنوں سے سر۔ نمبر 2، میرے رونے پر جو اس نے ہنس دیا، برق چمکی ابر باراں تھم گیا۔ رونا اور ہنسنا لف ہیں، برق اور ابر نشر ہیں، لیکن ان کی ترتیب الٹ ہے۔ صنعت مبالغہ، اس کے لفظی معنی ہے حد سے بڑھنا۔ علم بدیع کی روح سے کسی موصوف کے وصف کو اتنا بڑھا چڑھا یا گھٹا کر بیان کرنا جو تقریباً ناممکن ہو، مبالغہ کہلاتا ہے۔ اس کی 3 صورتیں ہیں: الف، تبلیغ، اتنا گھٹانا یا بڑھانا جو فی الواقع ویسا نہ ہو لیکن عقل اور عادت دونوں کے نزدیک ممکن۔ صفحہ نمبر 266۔ بے، اغراق، عقل کی روح سے ممکن ہو لیکن عادت کی روح سے ممکن نہ ہو۔ جیم، خلو، جو عقل اور عادت دونوں کی روح سے ممکن نہ ہو۔ پہلی قسم کی مثالیں: نمبر 1، پابندی سینہ زنی کا شور سن کر پھٹے جاتے تھے ہمسایوں کے سینے۔ ہمسایوں کا غمزدہ ہونا اور سینہ پھٹنا احساس سے تعلق ہے اور عقل اور عادت کے نزدیک ممکن ہے۔ نمبر 2، پانی تھا آگ گرمی زور حساب تھی، ماہی وج موجے بیخ تک آئی کباب تھی۔ نمبر 3، گر آنکھ سے نکل کر ٹھہر جائے راہ میں، پڑ جائیں لاکھ آبلے پائے نگاہ میں۔ ازنیس۔ صنعت تلمیح، کلام میں کسی آیا قرآنی، حدیث نبوی یا کسی مشہور تاریخی واقعہ یا علمی اصطلاح کا نظم کرنا، مقصد اس سے کلام کی وضاحت ہو۔ اردو میں تلمیحات کا ماخذ ہماری تاریخ ہے، یعنی تلمیحات کا تعلق ہندوؤں اور مسلمانوں کے مذہبی عقائد اور رسومات سے ہیں۔ بعض کی بنیاد فرضی قصے یا توہمات ہیں۔ مثالیں: نمبر 1، کیا کیا خضر نے سکندر سے، اب کسے رہنما کرے کوئی۔ نمبر 2، اور بازار سے لے آئے اگر ٹوٹ گیا جام جم سے، یہ میرا جام سفال اچھا ہے۔ نمبر 3، زندگانی کی حقیقت کو حقن کے دل سے پوچھ، جوئے شیر و تیشہ و سنگ گراں ہے زندگی۔ نمبر 4، کس کے لیے اکملت لکم دیکم آیا، اتمتت علیکم کا ملا ہے کہ کسے پایا۔ ازنیس۔ تجہال عرفانہ، کلام میں لطافت پیدا کرنے کے غرض سے کسی چیز کا علم ہونے کے باوجود بے خبری ظاہر کرنا، اس سے کسی کی تعریف میں مبالغہ مقصود ہوتا ہے۔ نمبر 1، کس کی نگاہ برق صنفت اس پر پڑ گئی، ایک جا قرار ہی نہیں محفل میں جام کو۔ نمبر 2، صنم کہتے ہیں تیری بھی کمر ہے، کہاں ہے کس طرف کو ہے کدھر ہے۔ الجرت۔ صفحہ نمبر 267۔ صنعت عکس، کلام کو یا کلام کے کسی حصے کو آگے پیچھے کر کے دوسرا فقرہ یا مصرع اس طرح بنانا کہ کلام میں خاص طرح کے معنی پیدا ہوں۔ مثلاً: نمبر 1، وفور اشک نے کاشانے کا کیا یہ رنگ کہ ہو گئے میرے دیوار و در و دیوار۔ جہاں پہلے دروازہ تھا وہاں دیوار بن گئی اور جہاں دیوار تھا وہاں دروازہ بن گیا، یعنی دیواروں میں شگاف پڑ گئے۔ نمبر 2، بے شکایت ہیں اے ذوق محبت کے مزے، بے محبت نہیں اے ذوق شکایت کے مزے۔ نمبر 3، پسند اس کو تکرار کی خو نہیں کہ تو میں نہیں اور میں تو نہیں۔ از اقبال۔ عزیز طلبہ، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کے ذریعے اہتمام کی گئی۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ ادارہ نے نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے FA تا ماسٹرز لیول کی نصابی کتب اور کورسز، جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں، کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے تاکہ نابینا طلباء اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ یہ تمام آڈیو ریکارڈنگز نابینا طلباء کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ نابینا طلباء کے علاوہ دیگر طلباء بھی اس تعلیمی سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد، ای میل HDOATD@gmail.com، ویب سائٹ HDORG.net، رابطہ نمبر 0345
9541-838 यानी 0345-9541-838। صفحہ نمبر 268 ادبی اصطلاحات آرٹ۔ یہ انگریزی لفظ آرٹ سے مشتق ہے۔ اردو میں اس کے لیے نقاد لفظ فن استعمال کرتے ہیں۔ بنیادی طور پر آرٹ مصوری کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن اصطلاحات اسے اب ادب کے جمالیاتی پہلو کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ انگریزی زبان کے ایک مشہور نقاد ہربرٹ ریڈ نے آرٹ کے بارے میں لکھا ہے: آرٹ وہ چیز ہے جو خوشی یعنی پلیئر یا حظ بخشے۔ اردو ہی نہیں، ہر زبان میں آرٹ کی اصطلاح ادب کی ہر صنف کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ صرف ادب ہی نہیں، موسیقی، مصوری، سنگ تراشی کے لیے بھی یہ اصطلاح مستعمل ہے۔ ان اصناف میں فنی نقطۂ نظر سے جو خوبی اسے جمالیاتی لطافت بخشے وہ آرٹ یا فن ہے۔ ابتذال۔ یہ لفظ ذلیل سے مشتق ہے، یعنی گھٹیا، سطحی اور بازاری۔ یہ اصطلاح نظم و نثر دونوں کے لیے استعمال ہوتی ہے، یعنی ادب و شعر میں بازاری یا اعلیٰ ذوق سے گھرا ہوا خیال اور بیہودہ الفاظ لانا، سنجیدہ اور شائستہ تحریر سے انحراف، رقیق اور پست خیالی اور لفظ کا استعمال جس سے طبیعت منقص ہو ابتذال کہلاتا ہے۔ ابلاغ۔ وہ خیالات و تصورات جو کوئی شاعر یا ادیب اس طرح پیش کرے کہ سامع یا قاری اسے اسی طرح محسوس کرے جس طرح وہ بات شاعر یا ادیب کے ذہن میں آئی تھی، اسے ابلاغ کہتے ہیں۔ ادب، لٹریچر۔ ادب ایک وسیع المعنی لفظ ہے۔ یہ لحاظ، پاس، تہذیب، شائستگی، تمیز اور زبان و بیان سے متعلق ان تحریروں کے لیے استعمال ہوتا ہے جن کے تحت اسے انگریزی میں لٹریچر کا نام دیا گیا۔ ادب کے تحت شاعرانہ، ادبیانہ، رومانی، جاسوسی، پند و نصیحت وغیرہ کی تحریروں کے علاوہ وہ تحریریں بھی آتی ہیں جو کسی چیز کی ماہیت اور فوائد اور نقصانات کی تشریح کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر کسی دوائی کا لٹریچر اس دوائی کے اجزائے ترکیبی، اس کے فوائد اور نقصانات یا سائیڈ ایفیکٹ سے آگاہ کرتی ہے۔ صفحہ نمبر 269 عام طور پر ادب کو ادبیانہ یا شاعرانہ تحریروں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی وہ تحریریں جو انسانی افکار اور خیالات اور احساسات کی ترجمانی کریں۔ ناول، افسانہ، ڈرامہ، شاعری، مضمون نویسی جس میں خاکہ نگاری اور انشاء شامل ہے ادب کہلاتے ہیں۔ المیہ ٹریجڈی۔ ٹریجڈی کا لفظ اور اس کے مفہوم کا تصور سب سے پہلے یونان میں پیدا ہوا۔ یونان کا اولین ڈرامے کا نقاد ارسطو تھا۔ اس نے ڈرامے پر جو شعر کی صورت میں لکھا جاتا تھا، پوئٹکس یا بوتیکا کے نام سے کتاب لکھی اور ڈرامے کے اجزائے ترکیبی نیز ٹریجڈی اور کامیڈی کے درمیان واضح فرق کرتے ہوئے تفصیل کے ساتھ واضح کیا۔ آج بھی دنیا بھر میں ارسطو کی تنقید شعری کو آخری کتاب تسلیم کیا جاتا ہے۔ المیہ ٹریجڈی ایسی ڈرامائک کہانی کو کہتے ہیں جس کا عمل سنجیدہ اور پردرد ہو۔ المیہ دیکھنے اور پڑھنے والے کو مظلوم کرداروں سے ہمدردی پیدا اور رحم کے جذبات ابھارے، اور جب ڈرامہ ختم ہو تو قاری یاد رکھنے والے کو ایک تسکین آمیز جذبہ بخشے۔ اس بات کو کیتھارسس کہتے ہیں۔ امالہ، میلان، مائل یا منتقل ہونا یا کرنا۔ قواعد میں فتح کو کسر کی طرف مائل کر دینا۔ ہائے ہوزیا الف مکسورہ کو جو الفاظ کے آخر میں ہوں جمع کی حالت میں یا حرف ربط کا، کے، کی، سے، میں، پر، نے وغیرہ کے ساتھ یائے مجہول سے بدل دینا۔ مثلاً اچھا اچھے کے پاس بیٹھتا ہے۔ اس سلسلے میں ایسے طریقے سے، یعنی یہاں سلسلہ طریقہ لکھا اسی طرح جائے گا لیکن سلسلے اور طریقے پڑھا جائے گا۔ جن الفاظ کے آخر میں عین آئے گا اس کے بعد حرف ربط آئے تو اسے بھی ویسے ہی لکھا جائے گا لیکن عین کو کوئے پڑھا جائے گا۔ مثلاً یہ مطلع پہلے مطلع سے بہتر ہے لیکن لکھا جائے گا مطلع پہلے مطلع سے بہتر ہے۔ بزلہ، وٹ، مزاح کا وہ انداز جس میں عقل اور حکمت کا کار پرداز ہو۔ ایسا مزاحیہ ادب چاہے وہ نظم میں ہو یا نثر میں شگفتگی اور خوش دلی کے ساتھ عقل اور فطانت اور دانش اور حکمت کا عنصر بھی پایا جائے، بزلہ کہلاتا ہے۔ بزلہ میں طنز کے بجائے ذہنی اپیج کا حسن سامنے آتا ہے۔ سب نقاد اس پر متفق ہیں کہ انگریزی میں سوئفٹ یا اردو میں پطرس بخاری اور صفحہ نمبر 270 اور شوکت تھانوی بزلہ سنجی میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔
امیجری، اصل کے مطابق لفظ بنانا یا لکھنا۔ تصویر کشی خیال آفرینی، تمثیل نگاری ہے۔ عمومی معنوں میں یہ کسی خیال، ذہنی حالت یا کسی حسی یا حسیاتی تجربے کو زبان بخشنا ہے۔ یہ زبان حروف کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، رنگوں کے ذریعے بھی۔ گویا یہ اصطلاح مصوری اور ادب اور شعر دونوں میں یکساں طور پر مستعمل ہے۔ یہ بعض دانشوروں نے اسے لامحدود کر کے لباس یا مٹی یا پلاسٹر آف پیرس اور موسیقی پر حاوی رکھا ہے، اور ہے بھی ٹھیک۔ موسیقی میں کوئی آلاپ ایسی مرتب کی جائے کہ وہ غم، خوشی، بے خودی، جوش کے جذبات کا ساتھ دے۔ عزیز حامد مدنی کی نظم حد اسیاں کا پہلا بند امیجری کی خوبصورت مثال ہے۔ اے بے رخ شعلہ مینا او بے قد سرو سہی، آئینہ تیرا سنبھالے ہے میری بے نگہی، دشت دل میں ذرا آوے آسودہ خرام، ایک دو دن کے لیے فرصت اما جگہی۔ اب اس بند میں تشبیہ اور امیجری میں واضح فرق ہے۔ پہلے مصرعے میں تشبیہ امیجری کا قرینہ ہے، لیکن باقی تینوں مصرعے امیجری سے روشن ہیں۔ دیکھتے ہیں، امیجری کی خوبصورت مثال ہے۔ امیجری کے تحت تشبیہ اور استعارہ بھی لایا جا سکتا ہے، لیکن در حقیقت امیجری حسیات کو دامن میں لیے ہے۔ سونگھنے، مس کرنے، سماعت اور بصارت، ذائقے اور تجرید سے بھی اس کا اظہار ممکن ہے۔ شبلی نے اسے محاکات کا نام دیا ہے۔ سنا ہے ربط ہے اسے خراب حالوں سے، سو اپنے آپ کو برباد کر کے دیکھتے ہیں۔ سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، یہ بات ہے تو کبھی بات کر کے دیکھتے ہیں۔ سنا ہے رات اسے چاند تکتا رہتا ہے، ستارے بام فلک سے اتر کر دیکھتے ہیں۔ سنا ہے دن کو اسے تتلیاں ستاتی ہیں، سنا ہے رات کو جگنو گزر کے دیکھتے ہیں۔ سنا ہے رات سے بڑھ کر ہیں کاکلی اس کی، افق سے شام کے سائے اتر کر دیکھتے ہیں۔ صفحہ نمبر 271۔ سنا ہے چشم تصور سے دشت امکان میں پلنگ زاویے اس کی کمر کے دیکھتے ہیں۔ سنا ہے اس کے بدن کی تراش ایسی ہے کہ پھول اپنی قبائیں کتر کے دیکھتے ہیں۔ سنا ہے اس کے شبستان سے متصل ہے بہشت، مکیں ادھر کے بھی جلوے ادھر کے دیکھتے ہیں۔ بلاغت، ریٹورک، وہ کلام جو اتنا اثر افریز، صاف اور دلکش ہو کہ سنتے اور پڑھتے ہی ذہن میں وضاحت کے ساتھ یوں محسوس ہو جیسے کہنے والے کے ذہن میں تھا۔ کسی فصیح کلام میں صحیح اثر اس وقت تک پیدا نہیں ہو سکتا جب تک وہ کلام مقتضائے حال سے موافقت نہ رکھتا، اور کلام کے اس وصف کو بلاغت کہتے ہیں۔ تاثر، امپریشن، وہ جذبہ جو سننے یا پڑھنے والے پر کسی ادبی تحریر کو سن یا پڑھ کر اپنا اثر چھوڑے، تاثر کہلاتا ہے۔ یعنی عمدہ تحریر کا بنیادی وصف یہی ہے کہ وہ اثر آفرینی کی حامل ہو۔ تالیف، کمپائلیشن، کسی ایک موضوع کے مضامین، نظم و نثر کو یکجا کر کے ترتیب دینے کو تالیف کہتے ہیں۔ مثلاً مختلف نقادوں کے مضامین کو یکجا کر کے شائع کر دینا، یا مختلف شعراء کی نعتیں، یا کسی ایک موضوع پر تضمین یکجا کرنا وغیرہ۔ تقطیع، علم عروض کی اصطلاح ہے جس کے تحت غزل یا نظم کو ایک بحر کا پابند کرنا ہوتا ہے۔ تقطیع دراصل مختلف اوزان یا بحور کے الفاظ کے مطابق شعر کو ڈھالنے کو کہتے ہیں۔ تجربہ، ایکسپیریمنٹ، یہ نہ صرف نفسیاتی بلکہ عام ادبی اصطلاح ہے۔ تجربہ اور مشاہدہ ادب کے شعری اور نثری دونوں پہلوؤں پر حاوی ہے۔ نظم و نثر میں اہل قلم کچھ تجربات کرتے ہیں۔ یہ تجربہ موضوع اور ہیئت دونوں میں ہو سکتا ہے۔ اکثر لوگوں نے شاعری میں نئی اصناف لا کر تجربے کو شان بخشی۔ ایسے شعراء میں تصدق، حسین خالد اور نون میم راشد کی آزاد شاعری ایک تجربہ ہے، لیکن راشد نے ہیئت کے تجربے کے ساتھ صفحہ نمبر 272 تجربے کے ساتھ موضوع میں بھی اپنے ملک سے نکل کر دوسرے ممالک کی ثقافت اور حیات کو موضوع بحث بنایا ہے۔ راشد کی ایران میں اجنبی اس قسم کی تجربات سے مملو ہے۔ شاعر کی ذات جس نشیب و فراز اور دنیا کے گرم و سرد سے متصادم ہوتی ہے، وہ پھر اس کا اظہار شعر یا نظم میں کرتا ہے، اور اس کا ذاتی تجربہ ہوتا ہے۔ دوسروں کو داستان کرب کا نظم کرنا تجربہ نہیں، مشاہدہ ہے۔ کامیاب تجربہ وہ ہے جو قارئین یا حضرات کے ذہنوں پر تاثر چھوڑے۔ تجزیہ، انالیسس، کسی فن پارے کے مختلف اجزاء کی تہ تک رسائی حاصل کرنے اور اس پر تنقید کو تجزیہ کہتے ہیں۔ یہ تنقید کی ایک شاخ ہے جس میں جزیات کا معائنہ اور محاسبہ کیا جاتا ہے۔ تجرید، ایبسٹریکشن،
موجود یا موجود سے ماورا کسی کیفیت یا تاثر کو فنی صورت دینا جو بظاہر سمجھ نہ آئے لیکن غور کر کے اس کی تہہ تک پہنچنے کی شعوری کوشش تجرید ہے۔ جب مصوری کی دنیا میں کیمرے کے کسی بچے کے ہاتھ سے کلک کا نتیجہ ویسے ہی نکلے جس پر مصور مہینوں لگاتا ہے تو اس وقت کے مصوروں نے حقیقت پسندی سے انحراف کر کے کسی موضوع کے نچوڑ کو مصور کی تخیلی ایج سے لکیروں اور رنگوں میں انقلاب پیدا کیا اور مصوری میں کئی ازمز در آئیں۔ تجرید بھی اسی دور کی ایجاد ہے جو بعد میں ادب میں بھی در آئی۔ افسانہ اور نظمیں تجریدی رنگ میں لکھی گئیں۔ میرا جی اور نون میم راشد کی نظموں میں تجریدی رنگ جھلکتا ہے۔ تخلص سینڈونیم شاعر اپنے نام کے کسی حصے یا کسی دوسرے مختصر اور مختلف نام کو اپنا کر اپنی غزلیات کے مقطعوں میں استعمال کرتے ہیں، اسی کو تخلص کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اسد اللہ خان نے پہلے اسد تخلص اختیار کیا، بعد میں غالب تخلص کیا۔ مثلاً احمد شاہ ندیم قاسمی اور احمد شاہ احمد فراز کی صورت میں شعری دنیا میں سامنے آئے۔ قدیم شعراء میں شیخ محمد ابراہیم اور ذوق تخلص کیا اور محمد ابراہیم بیگ نے خاطر غزنوی تخلص اپنایا۔ تخلیق کریشن کسی چیز یا اشیاء کو پیدا کرنا تخلیق ہے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات اور انسان اور حیوانات کو تخلیق کیا۔ صفحہ نمبر 273۔ ادبی اصطلاح میں کوئی شعر یا نثر، پارہ یا افسانہ یا ناول لکھنے کو تخلیق کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر مثنوی گلزار نسیم پنڈت دیا شنکر تسنیم کی تخلیق ہے۔ شعری مجموعہ جلال اور جمال احمد ندیم قاسمی اور غزل بہانہ کروں احمد فراز کی شعری تخلیق ہے۔ تخیل امیجنیشن تخیل سوچ کو کہتے ہیں اور تخیل سوچ کے عمل کو کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر غزل کا ہر شعر ایک دوسرے سے الگ موضوع اور مفہوم لیے ہوتا ہے اور شعر کہنے کے لیے تخیل کو مہمیز کرنے کو تخیل کہا جاتا ہے۔ تخیلی ادب پارہ وہ ہے جو کسی مصنف کے ذہن کی پیداوار ہو، وہ تجربہ کو سامنے لانے سے گریز کرے، تجربے کے اجزاء میں تبدیلی پیدا کرے، اس میں حسن اور جدت پیدا کرے تو یہ ایک تخلیقی اور اختراعی عمل ہے۔ مثلاً پری کے تصور میں ایک خوبصورت نسائی مخلوق کو پر بخش کر ایک نئی تخیلی مخلوق سامنے لائی گئی ہے۔ طرفہ سبلیمٹی عرفہ اعلیٰ رفیع اللسان عظیم یہ تنقید کی پرانی اصطلاح ہے۔ بعض ادب کے مورخ اسے دوسری صدی عیسوی سے رائج کہتے ہیں۔ ترفیع کسی ادب پارے کی وہ خصوصیت ہے جس کے تحت وہ فن پارہ عام سطح سے بلند امتیازی حیثیت کا حامل بن جائے۔ سب سے پہلے طرفہ کے بارے میں یونانی مفکر لون جائنس نے اپنی تحریر آن دا سبلائم میں تفریح کو یوں تشریح کی: تفریح زبان کی عظمت و شوکت کا حسن ہے، اس کا مقصد انسانوں کو وجدانی کیفیات بخشنا ہے۔ اس نے تفریح کے لیے یہ 5 شرائط رکھی: نمبر 1 عظمت تخیل، نمبر 2 شدت جذبات، نمبر 3 صنائع بدائع کا استعمال، نمبر 4 عمدہ اور باوقار الفاظ کا انتخاب، نمبر 5 اور پرتاثیر ترتیب۔ ترفیع کسی فن پارے کا وہ حسن ہے جو پڑھنے یا سننے والوں کو وجد میں لے آئے۔ صفحہ نمبر 274۔ ترسیح پیرارم مرصع لانے کا عمل، ہیرے موتی جڑنے کی صلاحیت۔ کسی ادب پارے میں ہم قافیہ الفاظ کے لانے کو ترسیح کہا گیا۔ اردو شاعری میں آتش کو مرصع کار کہا گیا کہ وہ الفاظ کے در و بست میں کمال رکھتے تھے۔ سفر ہے شرط مسافر نواز بتیرے ہیں، ہزارہا شجر سایہ دار راہ میں ہے۔ ترقی پسندی پروگریسو موومنٹ ترقی پسند ادب کی ایک تحریک تھی جو 1935 میں شروع ہوئی اور اسے رجت پرستی کے مقابلے میں لایا گیا، یعنی قدامت پرستی میں فن برائے فن کا نعرہ لگا۔ ترقی پسندوں نے فن برائے زندگی کو اپنا مقصد فن قرار دیا۔ ترقی پسندی کی ایک نظریے کا نام ہے جو مارشل مارکس اور لینن کے خیالات کا ترجمان بنا۔ یہ چند ہندوستانی ادیبوں نے لندن کے ہوٹل میں بیٹھ کر تشکیل دی، پھر دلی میں 1935 میں ہی چند بائیں بازو کے نظریات رکھنے والے ادب میں انقلابی رجحانات لانے کے غرض سے شروع کی۔ ابتدا میں ان کے داعیوں میں منشی پریم چند بھی شامل تھے، پھر یہ تحریک پاکستان میں پھلی پھولی۔ احمد ندیم قاسمی، ظہیر کاشمیری، قتیل شفاعی، عبادت دہلوی، فارق بخاری اس کے ہراول دستے میں شامل تھے۔ ترقی پسندی پر کئی کتابیں شائع ہوئیں جن میں عزیز احمد کی کتاب ترقی پسند ادب خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ ترکیب بند وہ نظم جس میں مسلسل 6 سے 8 شعر ہوتے ہیں اور پھر 7واں یا 9واں شعر قافیہ ردیف میں ہوتا ہے۔ ہر بند کے پہلے بند کی طرح پہلے بند سے مختلف قافیہ ردیف کے اشعار ہوتے ہیں۔
علامہ اقبال نے بہت سی ترکیب بند نظمیں لکھی جن میں مسجد کرتبہ، خضر راہ، ذوق و شوق اور طلوع اسلام شامل ہیں۔ ترجیح بند: ترکیب بند کی طرح بندوں پر مشتمل نظم کا آخری شعر کے بند کے بعد بار بار رائے اور پہلے بند کے آخری شعر کو رجوع کرے ترجیح کہلاتا ہے۔ صفحہ نمبر 275۔ تذکرہ، بایوگرافیکل میموریز۔ یہ ایک قدیم صنف نثر ہے جس میں مختلف شعراء کا مختصر تعارف، سوانح حالات اور نمونے کے چند اشعار ہوتے تھے۔ یہ ایک طرح کی سوانح نگاری ہے لیکن اس میں اختصار کو پیش نظر رکھا گیا ہے۔ شعراء کے چٹکلوں اور لطیفوں کا بھی ذکر اسی میں ہوتا تھا۔ میر تقی میر اور محمد حسین آزاد کی آب حیات تذکروں کے ذیل میں شمار کی جاتی ہے۔ تشبیب: تشبیب کا منبع شباب ہے۔ وہ اشعار جو حسن و جوانی کے تذکرے سے مملو ہوں تشبیب کہلاتے ہیں۔ یہ خالصتاً مشرقی اصطلاح ہے۔ تشبیب دراصل عربی قصائد کا وہ چہرہ ہے جس میں حسن و جمال، عشق و محبت، موسم وغیرہ کا ذکر ہوتا ہے اور پھر یہاں سے گریز اپنا کر مداح کا فریضہ ادا کیا جاتا تھا۔ یہی تشبیب کا حصہ اپنے خصوصی رنگ کے ساتھ ایران میں غزل کا محرک بنا اور غزل میں عشق و محبت کے خیالات کا آغاز ہوا۔ تصرف، امینڈمنٹ: یہ فارسی اور اردو شاعری کی اصطلاح ہے۔ اس کے تحت کوئی شاعر کسی دوسرے شاعر کی نظم یا شعر میں کوئی تبدیلی یا رد و بدل کر کے اسے نیا مفہوم بخشے، اسے تصرف کہا جاتا ہے۔ تصنیف، اوریجنل ورک: نظم و نثر میں اپنے طور پر تجربے مشاہدے کے تحت کوئی تخلیقی کارنامہ انجام دینے کو تصنیف کہتے ہیں۔ تصنیف میں خالصاً شاعر یا ادی کے اپنے خیالات ہوتے ہیں۔ تخلیقی تصانیف میں مختلف شعراء کے شعری مجموعے، افسانہ نگاروں کے اپنے لکھے ہوئے افسانوں کے مجموعے، انشائیے مضامین کے مجموعے تصنیف کہلاتے ہیں۔ تصور، تمثال، امیج: اشیاء کی غیر موجودگی میں ان کا ذکر ذہن سے اس طرح واضح کرنا کہ ایک تصویر سامنے آ جائے اور تصویر واضح ہو جائے، تصور یا تمثال کہلاتا ہے۔ یہ فلسفے کی اصطلاح ہے اور روایتاً چلی آئی ہے۔ مغرب کے مشہور فلسفیوں ڈیکارٹ، اسپینوزا، کانٹ، ہیگل اور برکلے نے ان اصطلاح کو عملاً برتا اور فلسفے میں رنگ اور حسن پیدا کیا۔ تصور ذہن کے عملی اظہار کا نام ہے۔ انسانی فکر جو تصویریں بناتی ہے وہ تصور کا کمال ہے۔ صفحہ نمبر 276۔ تحریض، آئرنی: یہ کنائیے یا اشارے کوک خطے ہیں جن میں موصوف مذکور نہ ہو لیکن قرینے سے سمجھ میں آ جائے۔ ہمیں بدنام ہیں، جھوٹے بھی ہم ہی ہیں بے شک، ہم ستم کرتے ہیں اور آپ کرم کرتے ہیں۔ یا یہ شعر: روئے سخن کسی کی طرف ہو تو روسیا، روئے سخن کسی کی طرف ہو تو ضرور ہے۔ تنقید، کرٹیسزم: تنقید کسی نثری یا منظوم فن پارے کو پرکھنے اور اس کے حسن و قبیح کی وضاحت کرنے کو کہتے ہیں۔ تنقید ایک قدرتی اور فطری عمل ہے۔ انسان سے کوئی غلطی سرزد ہونے پر انسان کے اندر کا نکات فوراً اس کی طرف دھیان دلاتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص کسی کو خط لکھتا ہے، اسے لفظ، فقرہ یا انداز پسند نہیں آتا، وہ خط پھاڑ کر دوبارہ لکھنے کا قصد کرتا ہے۔ یہی پرکھ یا کھوٹے کھرے کی پہچان تنقید ہے۔ تنقید کا فریضہ انجام دینے والے نقادوں نے محسوس کیا کہ تنقید کی بھی بعض اقسام ایک دوسرے سے الگ موضوع پیدا کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر مکمل تعریف کو کریٹیکل اپریسیشن یا محاسن کی تنقید کہتے ہیں۔ کسی فن پارے کی خوبیوں میں کھو جانے اور اس تاثیر کو تنقید کی صورت دینے کو تاثراتی تنقید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے تنقید کا فریضہ افلاطون اور ارسطو نے ادا کیا۔ ارسطو نے ڈرامے کے مختلف پہلوؤں کی تشریح اپنی کتاب پوئٹکس یا فن شعر میں کی، جسے عزیز احمد نے بوتیکا کے نام سے ترجمہ کیا۔ تنقید کی دوسری اقسام میں نفسیاتی تنقید، مارکسی تنقید، سائنسی تنقید اور معاشرتی تنقید کہلاتی ہے۔ تنقیص: وہ تنقید جو کسی فن پارے کے صرف نقائص کو اجاگر کرے اور اس کی خوبیوں سے چشم پوشی کرے، اسے تنقیص یا نقص نکالنا کہتے ہیں۔ توارد: دو مختلف لوگوں کے خیالات کا ٹکرانا یا ایک ہی بات دونوں کے قلم یا منہ سے نکلنا توارد کہلاتا ہے۔ صفحہ نمبر 277۔ شاعری میں دو شعر کے کسی شعر کا مضمون ایک جیسا یا مصرعے کا ایک انداز توارد کہلاتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص کسی شاعر کے شعر کو اپنے نام سے لوگوں کو سنائے یا کسی جگہ شائع کرائے اور اس میں ادارہ شامل ہو تو وہ سرقہ کہلائے گا۔ سلاسی:
جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے، 3 مصروں کی نظم کو ثلاثی کہا گیا۔ ثلاثی کہنے والوں میں حمایت علی شاعر، قتیل شفاعی اور خاطر غزنوی اولیت کا درجہ حاصل کر چکے ہیں۔ ہائیکو بھی 3 مصروں کی نظم کو کہتے ہیں، جو دراصل جاپانی صنف شعر ہے، لیکن اس میں مصرے 5، 7 یا 5 ماتراؤں پر مشتمل ہوتے ہیں۔ جدت، فریشنس، جدیدیت۔ جدت شاعری اور نثر میں اس تحریر کو کہتے ہیں جس میں بالکل نئی اور اچھوتی بات کی گئی ہو اور جس کا تعلق جدیدیت سے ہو۔ جدیدیت ماڈرنزم کو کہتے ہیں، یعنی نئے زمانے کے حالات اور واقعات کو ادب و شعر کا حصہ بنانا۔ جدت دراصل قدیم دور کا خاصہ بھی ہے، مثلاً میر کا شعر جدت ترازی کا نمونہ ہے۔ رات محفل میں تیری ہم بھی کھڑے تھے چپکے، جیسے تصویر لگی ہو کوئی دیوار کے ساتھ۔ جذبہ انسانی فطری میلان جیسے خوشی، غم، غصہ، محبت، نفرت وغیرہ شاعرانہ جذبے کا نتیجہ ہے۔ شاعری جذبے کے بغیر ایک ٹن من درخت کی مانند ہوتی ہے۔ جذبہ اس شجر میں پھل پھول لاتا ہے۔ جمال، بیوٹی، حسن، خوبصورتی، روپ و رنگ۔ تصوف میں تجلی حق کو کہتے ہیں، اسے مشاہدہ بھی کہتے ہیں، اور یہ ظہور ذات ہے، برعکس جلال کے کہ جو اخفائے ذات جلال کی ضد۔ شاعری میں سراپا یا توصیف حسن کو کہتے ہیں۔ غالب کہتے ہیں، جب وہ جمال دل فروز، صورت مہر نیم روز، آپ ہی ہو نظارہ سوز، پردے میں منہ چھپائے کیوں۔ صفحہ نمبر 278۔ جمالیات، جمالیاتی ایسٹھیٹک۔ کسی فن پارے میں جمال مجموعی طور پر جمالیات کہلاتی ہے۔ وہ تصور، تخیل جس کی بنیاد جمال ہو جمالیاتی ہے۔ جمالیات پر ڈاکٹر ظہیر الدین نے ایک مکمل اور مضبوط کتاب لکھی ہے۔ حس، سینس، یہ نفسیاتی تنقید کی ایک اصطلاح ہے جس کے تحت ہم خواص خمسہ کا شعور حاصل کرتے ہیں۔ نفسیات میں یہ تجربہ دیکھنے، سونگھنے، چکھنے، سننے اور چھونے سے حاصل ہوتا ہے۔ اس تجربے سے ہمیں اشیاء کی ماہیت کا پتہ چلتا ہے۔ شاعری میں یہ احساسات ہمیں محسوس کی منزل عطا کرتے ہیں۔ ہوش، سرفولس، یہ ایک شعری اصطلاح ہے جسے نقص سے تصور کیا جاتا ہے، ایسا کلمہ یا کلمات جو شعر یا مصرع میں استعمال کیے بغیر بھی شعر کا مفہوم واضح کرے اور بھرتی کے طور پر استعمال کیے جائیں، ہوش و زوائد کہلاتے ہیں۔ حمد، وہ شعر پارہ جس میں ذات باری تعالیٰ کی ثنا کا فریضہ ادا کیا جائے، حمد کہلاتا ہے۔ مثلاً، اے خدا میرے خدا، دائم و موجود خدا، جوت سے تیری ہی قائم ہے وجود دنیا۔ داخلیت اور خارجیت ادب کی 2 متضاد اصطلاحیں ہیں۔ داخلیت کا عمل ان جذبات کا مرہون منت ہے جو انسان کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ وہ جذبات جن کا تعلق انسان کی ذات سے ہو، اس کے اندر کی کیفیات کو ظاہر کرے، اسے داخلیت کہتے ہیں۔ خارجیت اپنی ذات سے ہٹ کر اپنے ارد گرد کی دنیا کے عمیق جائزے لینے کا نام ہے۔ مثلاً محبت کا جذبہ داخلیت کا مظہر ہے، لیکن کسی حادثے یا جنگ و جدل یا مہنگائی کے بارے میں خیالات کا اظہار خارجیت کے زمرے میں آئے گا۔ ذوق، انٹرسٹ، ہر انسان کوئی نہ کوئی ذوق شوق رکھتا ہے۔ ذوق شوق ہی کا ایک شعبہ ہے جس میں صفحہ نمبر 279، جس میں اس کے پسندیدہ مشاغل اسے اپنی طرف کھینچتے ہیں اور مائل رکھتے ہیں، ذوق کہلائے گا۔ مثلاً شاعری کا ذوق، نیزہ بازی کا شوق، اخبار بینی کا شوق۔ ذوق عام طور پر ادبی دائرے میں اس شخص کو کہتے ہیں جس کو شعر و ادب کا شغف ہو۔ ردیف، کسی شعری تخلیق خصوصاً غزل میں ہر شعر کے دوسرے مصرعے میں آخر میں آنے والا لفظ یا الفاظ کا مجموعہ بار بار آئے تو اسے ردیف کہتے ہیں۔ مثلاً، جو اس شور سے میر روتا رہے گا تو ہمسایہ کاہے کو سوتا رہے گا، اس شعر میں رہے گا ردیف ہے۔ رزمیہ، ایپک، یہ اس طویل نظم کو کہتے ہیں جس کی کہانی میں کہیں نہ کہیں یا مکمل طور پر جنگ کا تذکرہ ہو۔ رزم جنگ کو کہتے ہیں، گویا رزمیہ جنگی نظم ہوئی۔ مہابھارت، شاہ نامہ فردوسی دنیا کی مشہور رزمیہ نظمیں ہیں۔ روزمرہ محاورہ لغت میں مطلقاً بات چیت کرنے کو کہتے ہیں، خواہ وہ بات چیت اصل اہل زبان کے روزمرہ کے موافق ہو یا مخالف، لیکن اصطلاح میں خاص اہل زبان کی روزمرہ بول چال یا اسلوب بیان کا نام محاورہ ہے۔ پس ضروری ہے کہ محاورہ تقریباً 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ میں پایا جائے، کیونکہ مفرد الفاظ کو روزمرہ یا اسلوب بیان نہیں کیا جا سکتا۔ 5 و 7 2 الگ الگ الفاظ ہیں جن میں ایک الگ لغت کا اطلاق ہو سکتا ہے، مگر ان میں سے ہر ایک کو محاورہ نہیں کہیں گے، بلکہ دونوں کو ملا کر جب 5 7 کہیں گے تب محاورہ ہوگا۔ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ ترکیب جس پر محاورے کا اطلاق کیا جائے قیاسی نہ ہو، بلکہ معلوم ہو کہ اہل زبان اسی طرح استعمال کرتے ہیں۔ مثلاً، اگر 5 7 یا 7 8 یا 8 7 پر قیاس کر کے 6 8 یا 8 6
یا 7 9 بولا جائے گا تو اس کو محاورہ نہیں کہیں گے، کیونکہ اہل زبان کبھی اس طرح نہیں بولتے۔ روزمرہ اور محاورے میں من حیث الاستعمال ایک فرق ہے۔ روزمرہ کی پابندی جہاں تک ممکن ہو تقریر اور تحریر اور نظم و نثر میں ضروری سمجھی گئی ہے، یہاں تک کہ کلام میں جس قدر روزمرہ کی پابندی کم ہوگی اسی قدر فساد کے درجے سے ساقط ہوگا۔ مثلاً آج تک اس سے ملنے کا موقع نہ ملا، اب جہاں نہ ملا کے بجائے نہیں ملا ہونا چاہیے، اب یہاں نہ ملا کے بجائے نہیں ملا ہونا چاہیے۔ یا صفحہ نمبر 280، یا وہ خاوند کے مرنے سے درگور ہوگی، یہاں زندہ درگور چاہیے۔ ریختی فیمینش ایڈیمز، نظم کے انداز میں عورتوں کی گفتگو کی نقل، ایسی نظم جو عورتوں کے بارے میں عورتوں کی طرف سے لکھی جائے۔ جن شعراء نے ریختی میں اشعار کیے ان میں سعادت یار خان رنگین اور انشاء اللہ خان انشا قابل ذکر ہے۔ سابقہ، کسی لفظ سے پہلے کوئی لفظ جوڑ کر اسے بامعنی بنایا جائے سابقہ کہلاتا ہے۔ مثلاً لفظ لا کو حاصل تعداد یا ثانی سے پہلے لگانے سے لفظ کے نئے معنی پیدا ہوتے ہیں۔ اسی طرح لفظ کے بعد کوئی لفظ لگانے سے لفظ کے نئے معنی سامنے آتے ہیں، اسے لاحقہ کہیں گے۔ مثلاً نا، دار، جی، دار، نیاز، مند، دولت مند وغیرہ۔ سرقہ پیلیگرزم، کسی کے اشعار کو چوری کرنا، کسی شاعر کے کہے گئے اشعار کو کوئی دوسرا شاعر اپنے نام سے سنائے تو اسے سرقہ کہتے ہیں۔ سلاست، شعر یا نثر میں روانی اور آسان الفاظ کے استعمال کو سلاست کہتے ہیں۔ شاعری پوئٹری، شاعری ان مرتب، مترنم اور وزن میں لکھے گئے یا بولے گئے الفاظ کا نام ہے جو دلی جذبات، احساسات، مشاہدات اور تجربات کی نشاندہی کرتے ہیں۔ یہ دنیا کے ہر زبان میں شاعری کو وزن کا تابع بنایا گیا اور یہی وزن کی قید شاعری کو نثر سے ممیز کرتی ہے۔ ویسے ان دنوں نثری شاعری کا رواج بھی ہو چلا ہے، لیکن یہ بھی عجز فن کی دلیل ہے۔ وہ نوجوان جو بہور کے فن سے بے بہرہ ہیں نثر میں اپنے طور پر شعر لکھتے ہیں۔ بعض نقادوں نے نثری شاعری کو شاعری کے زمرے سے نکال دیا ہے، لیکن بعض جدید نقاد عمدہ خیالات کو جو اعلیٰ عرفہ اور اعلیٰ و شاعری سمجھتے ہیں۔ جدید دور میں نثری شاعری کرنے والوں میں کشور ناہید قابل ذکر ہے۔ عمومی شاعری کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلی لوک شاعری ہے جو دیہات کے ان پڑھ لوگوں کی ذہنی اپروچ کی آئینہ دار ہوتی ہے، اور دوسری کلاسیکی انداز کی شاعری کے لیے عروض کا جاننا ضروری ہے۔ صفحہ نمبر 281، شاعری حسن و جمال اور گرد و پیش کے حسن و قبیح کے واقعات اور حالات اور جذبات کا اظہار ہے۔ تخیل، واقعیت، معنویت، حسن بیاں، جذبہ، اثر، جوش ایسے اچھے شعر کا خاصہ ہے۔ شاعری کی کئی قسمیں ہیں۔ غزل و نظم میں قصیدہ، مثنوی، رباعی، قطعہ، مرثیہ، ترکیب شعر، ترجیع، بند، فرد، آزاد نظم وغیرہ۔ شعر اس کلام موضوع کو کہتے ہیں جو بامقصد، مقررہ وزن اور بحر میں لکھا جائے۔ نثر میں یہ بات نہیں ہوتی، اسی لیے فوراً دونوں میں تمیز ہو سکتی ہے۔ شمسی حروف / قمری حروف، یہ عربی زبان کا ایک قاعدہ ہے جس میں حروف کو شمسی اور قمری 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ آل یا دل کے ساتھ جب کوئی ایسا حرف آتا ہے جس میں لام ساکت ہو جائے تو وہ شمسی حرف کہلاتا ہے۔ مثلاً الشمس، الاسلام، عبد الرحمن یا الرحمن الرحیم۔ قمری الفاظ وہ ہیں جن میں آل پڑھا جائے، مثلاً القمر، الجبرہ، القرآن، الغزالی وغیرہ۔ صنف قسم کو کہتے ہیں۔ اردو ادب کی نظم، نثر، انصاف میں تقسیم ہے۔ مثلاً شاعری میں مرثیہ، قصیدہ، مثنوی، رباعی، قطعہ وغیرہ۔ نثر میں مضمون، انشائیہ، افسانہ، ناول، خاکہ، سوانح، خود نوشت یا آپ بیتی وغیرہ۔ طرح شاعری میں کوئی مشاعرہ منعقد کرنے سے پہلے ایک مصرع دیا جاتا تھا کہ اس مصرعے کے وزن، قافیہ اور ردیف کے مطابق نئی غزل ڈھالی جائے۔ اسے طرح یا مصرع طرح کہا جاتا ہے۔ طویل، مختصر، افسانہ کسی نثری کہانی کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن جب افسانہ بہت طویل ہو جائے لیکن ناول کی حدوں کو نہ چھوئے تو اسے طویل مختصر افسانہ کہا جاتا ہے۔ علم الاعتداد، اس فن شعر کو تاریخ کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ عربی میں ہر حروف کے لیے ایک عدد مقرر ہے۔ صفحہ نمبر 282، جسے ابجد کہتے ہیں۔ ابجد کی تفصیل یہ ہے: الف، بے، جیم، دال، توئے،
واو زے ہے توئے چھوٹی یہ کاف لام میم نون الف دوسری لائن الف 3 2 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 تیسری لائن سین عین فے صاد قاف رے شین تے سے خے زال زواد زوئے غین چوتھی لائن 60 70 80 90 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 ان اعداد کی مدد سے تاریخ نکالی جاتی ہے۔ مثلاً غالب کی وفات کی تاریخ ہے غالب بمرد پہلی لائن الف مداد توئے غین الف لام بے میم رے دال الف 5 1000 1 30 2 2 40 200 4 1285 ہجری۔ یا میر امن نے اپنی داستان باغ و بہار میں تاریخ تصنیف نکالی۔ پہلی لائن بے الف غین واو بے ہے الف رے 2 1000 6 2 5 1 200 1217 ہجری۔ فرد اس شعر کو کہتے ہیں جو اکیلا ہی کہا گیا ہو، خواہ وہ مطلق کی صورت میں ہو یا بیت یا مقطع کی، مگر کسی غزل قصیدے یا مثنوی وغیرہ کا ایک شعر نہ ہو۔ بعض اوقات شاعر غزل لکھنے بیٹھتے ہیں اور صرف ایک شعر ہو جاتا ہے، اس ایک شعر کو فرد کہتے ہیں۔ مثلاً ایک جذبہ تحفظ معذور جس کے دل میں ہے، وہ شخص خلق شہر کی آنکھوں کے تل میں ہے۔ از خاطر نثر وہ تحریر جو منظوم نہ ہو بلکہ عام گفتگو کی طرح لکھا جائے نثر کہلاتی ہے۔ اردو ادب میں نثر کی مختلف قسمیں ہیں، مثلاً ناول، افسانہ، ڈرامہ، انشائیہ، مقالہ، خاکہ، سوانح، آپ بیتی، تنقید، تقریض، مقدمہ، فلیپ وغیرہ۔ نحو سنٹیکس یہ عربی، فارسی اور اردو کے قواعد کی ایک اصطلاح ہے، یہ جملوں کو ترتیب و ترکیب اور تنظیم کا علم ہے۔ صفحہ نمبر 283۔ نحو کو ہم گرامر بھی کہتے ہیں، یعنی اسم فعل حرف کو مرتب کر کے جملے بنانا۔ مزاحماتی ادب یہ بالکل نئی اصطلاح ہے، یہ اکادمی ادبیات پاکستان کے سابق چیئرمین فخر زمان نے اسے خوب ہوا دی اور اس موضوع پر اکیڈمی کی طرف سے کتب بھی شائع کی۔ مزاحماتی ادب دراصل ان انقلابی یا حکومتی نظریات کے خلاف ایک تحریک تھی جس میں جبر اور استحصال کے خلاف آواز بلند کی گئی۔ یوں تو جبر اور استحصال کے خلاف ہر دور میں ربو تاثر انقلابی نظمیں اور مضامین لکھے جاتے تھے، لیکن 1990 عیسوی کے بعد اس نعرے کو باقاعدہ تحریک کا درجہ دیا گیا۔ مقدمہ پریفیس مقدمے کے لغوی معنی آگے چلنے والا ہے۔ مقدم یعنی اول اس کا سرچشمہ ہے۔ ادب میں مقدمہ وہ پیش لفظ ہوتا ہے جو کسی کتاب کے تعارف کے طور پر کتاب کے اصل متن سے بیشتر شامل ہو۔ مثال کے طور پر علامہ اقبال کی کتاب بانگ درا کا مقدمہ شیخ عبدالقادر نے لکھا۔ حالی نے اپنی شاعری کے مجموعے کے شروع میں شاعری کے بارے میں اپنے خیالات مقدمہ شعر و شاعری کے عنوان سے قلم بند کیا۔ مقدمہ شعر و شاعری کو جدید اردو شاعری کا منشور کہا گیا ہے۔ صفحہ نمبر 284۔ فرہنگ حصہ نثر باغ و بہار تکل صحیح لفظ تکلف ہے۔ پھانگڑے بانگلے لفنگے خورجی وہ ٹھیلا جو ٹٹو کی پیٹھ پر اسباب کے لیے باندھتے ہیں۔ کلجواں سیاہی مائل شاتا رکا یا حکم نامہ۔ ترپولیا 3 دروازوں والی عمارت جس میں بیچ کا در نسبتاً بڑا ہوتا ہے۔ مرات العروس فہمیدہ ہوشیار۔ ڈفلی ڈھولک۔ خنجری چھوٹی دف۔ شکوہ شکایت۔ کلانچ مفلس یا کنگال۔ مرفخ مغرور۔ محاشا آریہ یا سماجی ہندو۔ فینسی ہیئر کٹنگ۔ سلو لائڈ ایک مسالہ جس سے مختلف چیزیں بنائی جاتی ہیں۔ سیلون سیلیولائڈ۔ حضرت دل کی۔ خرفہ دریچہ یا کھڑکی۔ سوانح عمری۔ مقاومت مقابلہ یا برابری۔ انارکلی تعامل کرنے والا یا سوچنے والا۔ حصہ نظم قصیدہ غائب
سیمیا جادو، ایک علم جس میں چیزوں کو غائب کر دیا جاتا ہے۔ توسن گھوڑا، صاحب قرآن وہ شخص جو ایسے وقت میں پیدا ہو جب زورا اور مشتری ایک برج میں ہو، ایسا شخص صاحب حکومت ہوا کرتا ہے۔ مثنوی سیر البیاں، پیت پیار، مرثیہ انیس ید اللہ، اللہ کا ہاتھ یعنی حضرت علی کا لقب۔ صفحہ نمبر 285، رکن یمانی، کعبۃ اللہ کے اندر ایک مقام کا نام۔ تغریقی، بدحالی یا انقلاب۔ ناجی، جنتی۔ مرثیہ دبیر، بوک، منہ سے بجایا جانے والا فوجی باجا۔ دبل، نکارہ۔ ہدیہ، خسی شدہ ہیل۔ سانبر، راجپوتانہ کی جھیل سامبر سے ساحل حاصل کردہ نمک۔ عماری، ہاتھی کا ہودہ۔ حالی، ملخ، ٹڈی۔ بھوپل، گرم راکھ۔ دریڑا، صحیح لفظ دریڑا معنی زور کی بارش۔ اقبال، یم زندگی، زندگی کا دریا۔ رم زندگی، بھاگنا۔ جرح، باز۔ عیار، کسوٹی۔ جوش، عربدہ، جنگجو۔ شلوکا، ایک خاص قسم کا کرتا جس میں آستین کونی تک ہوتی ہے۔ انگنائی، آنگن کا تصغیر، صحن۔ صفحہ نمبر 286، بی اے اردو نیا نصاب پرچہ بے، ماڈل پرچہ۔ وقت 3 گھنٹے، کل نمبر 75۔ سوال نمبر 1، درج ذیل 3 اقتباسات میں سے 2 کی تشریح سیاق و سباق کے حوالے سے کیجیے۔ نمبر 7+7، 5 نمبر تشریح کے اور 2 نمبر سیاق و سباق کے۔ نمبر 1، میں یہ بات سنتے ہی کاٹ ہو گیا اور ایسا سوکھ گیا کہ اگر کوئی میرے بدن کو کاٹے تو ایک بوند لہو کی نہ نکلے، اور تمام دنیا آنکھوں کے آگے اندھیری لگنے لگے، اور ایک آہ و نامرادی کی بے اختیار جگر سے نکلی، آنسو بھی ٹپکنے لگے، سوائے خدا کے اس وقت کسو کی توقع نہ رہی۔ مایوس محض ہو کر اتنا بولا، بھلا ٹک اپنے دل میں غور فرمائیے، اگر مجھ کم نصیب کو دنیا کا لالچ ہوتا تو اپنی جان و مال حضور میں نہ کھوتا، کیا یکبارگی خاکی خدمت گزاری اور جانثاری کا عالم سے اٹھ گیا جو مجھ بخت پر اتنی بے مہری فرمائی۔ بے، دوسرے دن دفتروں میں کوئی تعطیل تھی، صبح کو 8 بجے ہی گاہ گانے شروع ہو گئے، 10 بجے کے بعد تو یہ کیفیت ہو گئی کہ ایک گیا نہیں کہ دوسرا آ گیا، پھر بعض دفعہ 3 کاریگر بیک وقت کام میں مصروف رہے۔ رات کو دکان بڑھا کر حساب کیا تو ہر ایک کے حصے میں تقریباً 4 روپے آئے۔ تیسرے روز بھی مندہ رہا، مگر چوتھے روز پھر گاہکوں کی گہما گہمی دیکھ کر چاروں کو یقین ہو گیا کہ دکان قطعی طور پر چل نکلی ہے۔ جی، تم تو کسی سے قائل ہونے والے نہیں ہو اور نہ ہی میں تمہاری طرح منطق پڑھی ہوں، میں سیدھی بات سمجھتی ہوں کہ 10 روپے مہینہ تم کماتے ہو خدا کا فضل ہے، سستا سماں ہے، بال نہیں بچے نہیں، اللہ رکھے 2 میاں بیوی، خاص طرح گوشت روٹی کھاؤ، نین سکھ، تن زیب پہنو، آئندہ کی فکر تمہاری طرح کیا کریں تو دنیا کا کارخانہ بند ہو جائے، نوکری تو نوکری، زندگی کا اعتبار نہیں ہے، جے دن جینا ہے ہنسی خوشی سے بسر کر دینا چاہیے۔ سوال نمبر 2، درج ذیل اشعار کی تشریح شاعر کے حوالے سے کیجیے۔ نمبر 5/5۔ نمبر 1، صبح دم دروازہ خاور نکلا، مہر عالم تاب کا منظر کھلا، ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ دیتے ہیں دھوکہ یہ بازیگر کھلا۔ صفحہ نمبر 287، صبح آیا جانب مشرق نظر، ایک نگار آتشیں رخسار کھلا، شاہ روشن دل بہادر شہ کے ہے راز ہستی اس پہ سر تسر کھلا۔ بے، محبت کا سودا سا ہونے لگا، رنج و تخم و ہشت کا بونے لگا، سر کٹے لگا پاس ناموس سے ننگ، لگی عقل اور عشق میں ہونے جنگ، خاموشی اٹھنے لگی دل میں شور جتانے لگی ناتوانی بھی زور، یہ احوال دیکھ کر اس کا دخت وزیر، لگی جل کے کہنے کہ بدر منیر۔ جیم، کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رستم کا جگر زیر کفن کانپ رہا ہے، ہر کسر سلاطین زمن کانپ رہا ہے، سب ایک طرف چرغ کہن کانپ رہا ہے، شمشیر بے کف دیکھ کر حیدر کے پسر کو جبرائیل لرزتے ہیں سمیٹے ہوئے پر کو۔ سوال نمبر 3، 1، درج ذیل 3 نظموں میں سے کسی ایک نظم کا فنی اور فکری جائزہ پیش کیجیے۔ نمبر 1، ساقی نامہ، نمبر 2، برکھا رت، نمبر 3، رکیب سے۔ یا بے،
نون میم راشد یا مرزا محمود سرحدی کے فن پر تنقیدی نوٹ تحریر کیجیے۔ کل نمبر 8۔ صفحہ نمبر 4، سوال نمبر 4۔ پہلا، نمبر 1، پریم چند یا امتیاز علی تاج کی فنی خصوصیات پر نوٹ لکھیے۔ کل نمبر 8۔ بے، غلام عباس کے افسانے فینسی ہیئر کٹنگ سیلون یا ڈپٹی نذیر احمد کے ناول مرات العروس کے مرکزی خیال اور کرداروں پر ایک تنقیدی نوٹ تحریر کیجیے۔ کل نمبر 8۔ سوال نمبر 5۔ نمبر 1، درج ذیل میں سے 3 کی تعریف کیجیے اور 2 مثالیں دیجیے۔ حسن تحلیل، استعارہ، رعایت لفظی، تلمی، ایہام۔ کل نمبر 6۔ بے، درج ذیل اصطلاحات میں سے 3 کی وضاحت کیجیے، جہاں ضروری ہو مثالیں دیجیے۔ امیجری، تنقیص، ترکیب بند، طویل مختصر افسانہ، المیہ۔ سوال نمبر 6، درج ذیل مضامین میں سے کسی ایک موضوع پر کم از کم 5 صفحات کا مضمون تحریر کیجیے۔ نمبر 1، میرا پسندیدہ افسانہ نگار۔ نمبر 2، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ نمبر 3، صوبہ سرحد میں اردو زبان کو کیسے فروغ دیا جائے۔ نمبر 4، تعلیم کے حصول میں کمپیوٹر کی اہمیت اور افادیت۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ کی کتاب خیابان اردو برائے کلاس 4th ایئر یعنی سال چہارم کے طلباء و طالبات کے لیے مکمل ہوئی۔